اسی طرح ہے اس کی حالت میں تسبیحات، ذکر، درود، دعائیں، یہ سب کثرت سے کی جا سکتی ہیں۔ کسی خاتون کا نہ ہاتھ ناپاک ہے، نہ اس کا دوپٹہ ناپاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے وہ نماز کا کپڑا مانگا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا یہ بتا کر کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال حیض کے مختصر احکامات کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں کیا ہیں؟ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری خطائق کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اب قرآن کی ایک اور آیت جو ازواجی زندگی کے لیے ایک بہترین نسخہ پھر فراہم کرتی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں ازواج کو بتایا تھا ہننا لباس لکم، اے مومن عورتوں تم ان مردوں کے لیے لباس ہو اور وہ مرد کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو میوچل ریلیشن شپ بتائی گئی۔ آج میوچل ریلیشن شپ نہیں، یک طرفہ ریلیشن شپ بتائی جا رہی ہے۔ مسلمان مردوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مومن بیویاں ہیں تمہاری، یہ ازواج ہیں تمہاری، یہ کیا ہیں؟ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو گویا قرآن کی اس آیت کی روح سے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ بالکل ویسا جیسے کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے سمجھ لیجیے کہ کسان کا تعلق اپنی کھیتی کے ساتھ کیسا ہے۔ کسان خاص طور پہ جو لوگ زراعت سے اور ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہیں وہ تو اس کو بہت ہی سمجھتے ہوں گے۔ کسان کو اپنی کھیتی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ کسان کو اپنی کھیتی بڑی، ارے اس کے معاش کا ذریعہ ہے، اس کا سورس آف انکم ہے، اس کی لائیولیہوڈ کا ذریعہ ہے۔ کسان کو اپنی کھیتی بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کو بڑی توجہ دیتا ہے، وہ بڑا وقت دیتا ہے، اس کے اوپر بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، اس کے اوپر مال بھی خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر وقت بھی خرچ کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو کھودتا ہے، اس میں سے جھاڑ جھنکار پرانی جڑی بوٹیاں نکال کے اس کی زمین کو کھود کے ہموار بھی کرتا ہے، نرم بھی کرتا ہے، اس میں پانی بھی لگاتا ہے، اللہ عمدہ نسل کا بیج ڈال کے، کھادیں ڈال کے، پانی ڈال کے، اس کے اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے پودوں کو، چھوٹے چھوٹے پودوں کا دھیان بھی رکھتا ہے، ان کو دھوپ چھاؤں سے بھی بچاتا ہے، ان کو کیڑوں سے، ان کو گرم سرد ہواؤں سے بھی بچاتا ہے، اور پھر جب اس کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں نا تو وہ دیکھ کہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسا ہی معاملہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کو محبوب رکھنا ہے۔ شوہروں کو، ازواج کو اپنی بیویوں کو محبت دینی ہے، توجہ دینی ہے، اہمیت دینی ہے، امپورٹنس دینی ہے، ان کو ان پر وقت لگانا ہے، ان پر مال لگانا ہے، ان پر توجہ اور اہمیت نچھاور کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے کچھ پرانے خیال، کچھ پرانے طریقے، کچھ پرانے مزاج، کچھ پرانی رسومات، کچھ پرانے ان کے آداب، ان کے کچھ غلط سلیقے اور اخلاق ہیں تو جھاڑ جھنکار کو نکالنا بھی ہے، ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا تزکیہ کرتے نظر نہیں آتے؟ اور یاد رکھیے ہم بیویوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے شوہروں کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ہماری تلاش کریں اور وہ ہمارا تزکیہ کریں تو ان بیویوں کو بھی گناہ محسوس نہیں کرنا ہے۔ شوہروں کو اپنی بیویوں کا تزکیہ کرنا ہے، پرانی جھاڑ جھنکار نکالنی ہے، ان کی دلوں کی زمینوں کو نرم کرنا ہے۔ کیسے؟ مردوں کو، شوہروں کو یہ فراہم کرنی ہے سہولت اپنی بیویوں اور اپنی ازواج کے لیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کی آگاہی ہو، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات فراہم کرنی، اور پھر ان کے اندر ایمان کا بیج ڈالنا ہے، ان کی اعمال صالحہ کی چھوٹی چھوٹی قومیں جب اٹھیں گی تو شوہروں کو ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو قرآن کی تعلیم، ان کو حدیث کی تعلیم۔ آج ہمارے معاشرے میں 80% خواتین جو قرآن پڑھنے جاتی ہیں ان کے شوہر ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ یہ حرص و تکم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حرص و تکم کا طریقہ نہیں ہے۔ ازواج کی، بیویوں کی دین کی تعلیم کی حفاظت، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو اسسٹ کرنا، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا کہ وہ قرآن اور حدیث سیکھے، یہ شوہر کی پہلی اور سب سے زیادہ اہم ذمہ داری۔ اور پھر
جب اس کی وہ اعمال صالحہ کی کھیتیاں اور اس کی نیک گود میں اولاد اٹھتی ہے تو وہ شوہر اس کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے، اور یہ بیوی بھی اور یہ اولاد بھی ایسے مفلح اور ایسے کسان شوہر کے لیے اس کا صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ قریب نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز گوشت کو ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ قسموں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو تم لوگ لب قسمیں مومن قسمیں کھاتے ہو نا اس پہ پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ قسمیں کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حدیث میں واضح گائیڈنس موجود ہے کہ قسم جس شخص کو قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ ہی کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہے۔ تو قسم صرف اللہ ہی کے نام کی ہوگی، بیٹے کے سر کی قسم، شوہر کے سر کی قسم، قرآن کی قسم، اس قسم کی قسمیں کوئی تصور موجود نہیں، قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جائے۔ اس کے بعد دوسری ہدایت دیکھ لیجیے، کہا جا رہا ہے کہ جو تمومن اور لب قسم کی بے معنی قسم کی پوائنٹ ہے جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا وہ قسمیں کھاتے ہو تو اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے، اللہ قرآن کا بھی انداز آپ کو نظر آتا ہے نا، بیکاز ان کی اپنی اسپیچ کا یہ طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ایز اے روٹین پارٹ آف دا اسپیچ آپ نے کہ لوگ دیکھا ہوگا کہ بات بات تو سب سے بڑا مزہ آیا۔ اب اس کا سمجھے کا کیا پوائنٹ تھا؟ وہ صرف اپنی اسپیچ میں ویسے ہی ڈال دیا گیا لیکن اس میں کوئی پرومس اور کوئی معاہدہ کا مانگن نہیں ہے۔ تو ایسے قسم پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جو تم پکی ارادتاً پختہ وعدے معاہدہ کے حوالے سے قسم کھاؤ گے نا اس کو پورا کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کو اہتمام سے اس کو لزوم تک پہنچانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ انسان غصے میں آ کے یا ایموشنل ہو کے ایک دم سے برت اپ ہو کے کسی گناہ کے کام بھی کرنے یا کسی نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھا گئے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ویسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنے رشتے دار سے کسی عزیز سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوتے ہیں تو بس خدا کی قسم میں بہن کے گھر جانا ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیے نیکی کی قسم ہے اور یہ کرنی چاہیے، قطع رہنے کی قسم ہے۔ تو ایسی قسموں کے لیے حدیث کی انسٹرکشن آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ کے کام کے کرنے یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھا لے، گناہ کے کام کو کرنے یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے، نیکی کرتا رہے اور گناہ کو ترک کر دے۔ جس بیکاز کہ کسی گناہ کو کرنے کی قسم کھا لیے تو اس لیے کرتے نہیں رہنا، قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کر دیں۔ کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، تو وہ کر کے قسم توڑ کے نیکی کرتے رہنا اور گناہ کو چھوڑے رکھنا ہے۔ اب جب قسموں کا تذکرہ آ رہا ہے تو ایک خاص قسم کی قسم جسے ایلا کہتے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی ٹھان لی ہے تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ایلا کہتے ہیں اس خاص قسم کی قسم کو جب شوہر یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اسے کہتے ہیں ایلا۔ ایلا میں بتایا جا رہا ہے کہ ایلا میں مدت دیتی ہے 4 مہینے 10 دن کی مدت جو ہے وہ بتائی جاتی، 4 مہینے کی مدت بتائی جا رہی ہے۔ 4 مہینے کی مدت اگر شوہر نے ایلا کی قسم کھا لی تو اس کے بعد مدت 4 مہینے۔ اس مدت سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، کچھ ائمہ کے نزدیک تو یہ رائے ہے کہ اگر اس نے 4 مہینے تک رجوع نہ کیا، یاد رکھیے گا ایلا میں رجوع جو ہے وہ قولی طور پر ان کو زبان سے صرف معافی مانگ لے اور بات رفع دفع کر لے تو ایلا ختم۔ اگر اس نے 4 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو کچھ ائمہ کے نزدیک تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی۔
لیکن اکثریت کے نزدیک طلاق ہوگی تو نہیں، لیکن اس خاتون کو ایک کنوینئنٹ پلیٹ فارم، ایک آسانی کا معاملہ ہوگا خلا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ بہرحال آئمہ کے معاملے میں اس میں اختلاف ہے۔ اصل بات یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیات طیبہ میں ایک دفعہ ایلا کا معاملہ فرمایا تھا، اور وہ کب ہوا تھا انشاءاللہ آگے تو میں وضاحت سے اس پر بات کروں گی۔ ہوا یہ تھا کہ امہات المومنین نے کچھ آپس میں گروہ بندی سے کر لی تھی، گٹھ جوڑ سا کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے آپس میں کچھ چھوٹی موٹی سازش ہو گئی تھی، مل گئی تھی، دو گروپس بن گئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا تھا، نان نفقے اور اپنے خرچے کے اضافے کا مطالبہ کیا، جس سے آپ پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ نے 1 مہینے کے ایلا کی قسم کھائی اور اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر کیا ہوا اور کس طرح ہوا انشاءاللہ وہاں پہ پھر تذکر آئے گا، لیکن 29 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ جسے کہتے ہیں نا ہلکی سی طرف خفا تھی، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے فرمایا عائشہ بعض مہینے 29 دن کے لیے ہوتے ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 29 دنوں میں اپنے ایلا کو مکمل کیا اور واپس تشریف لائے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ کیا کریں، وہ 3 ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ طلاق کے احکامات آپ سب کے پاس ورک شیٹس موجود ہیں، اپنی اپنی ورک شیٹس دیکھ لیجیے، یہ سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے جو لائف اسٹریم والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہی دیر میں ہوئی اپلوڈ کر دیتے ہیں فیس بک پر۔ بہرحال طلاق کے حوالے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا بیان بتا دوں گی اس کے احکامات کے حوالے سے اور اس کے طریقہ کار اور جو موٹے موٹے اس کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں کے جو 2 رکوعات سورہ البقرہ کے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، اور پھر اسی درخواست کے ساتھ جیسے میں نے کل سورہ حج کے حوالے سے کیا تھا، سورہ الطلاق کا مطالعہ آپ گھر پر کر لیجیے گا۔ وہی رکوعات ہیں جس میں منوعاً وہی الفاظ اور وہی احکامات ہیں جو سورہ بقرہ کے ان رکوعات میں۔ ان رکوعات کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ تشنگی یا کچھ اور نیا سوال آئے تو مجھ سے ضرور لکھ کر پہنچا دیجیے۔ طلاق وہ عمل یا وہ فعل ہے، وہ عمل یا وہ فعل ہے جس کے ہو جانے کے بعد، جس کا پورا ہونے کے بعد نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شوہر اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے تعلقات جو پہلے حلال تھے وہ ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ طلاق حلال تو ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ شادیاں کرو، طلاقیں نہ دو، اللہ ہر مزہ چکھنے والے اور چکھنے والی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں ہر طالب لذت و کثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو گویا بغیر کسی مقصد کے بے فضول صرف اپنے وہ ایک فزیکل ڈیزائرز کے لیے معاملہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں، ناپسندیدہ بلکہ ملعون عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔ طلاق کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ طلاق کا حق بنیادی طور پر مرد کا حق ہے، یہ بنیادی طور پر شوہر کا حق ہے۔ یہ شوہر کا حق کوئی شخص، کوئی ولی، کوئی بچی کا باپ، بھائی، بیٹا، کوئی قاضی، کوئی کورٹ جبرن اس سے نہیں استعمال کروا سکتی۔ یہ خالصتاً یہ حق اس شوہر کے پاس موجود ہے، جبرن یہ معاملہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی ول کے ساتھ یہ رائٹ اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے۔ حق طلاق، رائٹ آف ڈائیورس، شریعت کے احکامات اور سنت میں بھی یہ طریقہ آیا، تخییر کا طریقہ آپ نے امہات المومنین کو یہ آپشن دی تھی۔ لہٰذا ایلا کے واقعے کے بعد یہ معاملہ رونما ہوا تھا۔ بہرحال یہ حق طلاق یا رائٹ آف ڈائیورس جو ہے یہ شوہر اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا رائٹ آف ڈائیورس بیوی کو دلوانے کے لیے دھوس، پریشر
روڈ کریٹ کرنا یا کسی قسم کی سودا بازی کرنا کہ ہم دم لے لیں گے مہر یا ہم جہیز دے دیں گے یا ہم رشتہ نہیں دیں گے، کچھ شرطیں لگا کر پریشرائز کر کے ٹھوس جما کے آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ کر کے ایسے دینا رائٹ آف ڈائیورس کے حق کا طریقہ نہیں ہے۔ دونوں ازواج کی باہمی رضامندی کے ساتھ شوہر کے اوپر بغیر مشروط یا پریشر کے ساتھ وہ حق دے سکتا ہے۔ حق کو ساری زندگی کے لیے بھی دے سکتا ہے، کچھ تھوڑی مہلت کے لیے بھی دے سکتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا چونکہ حق اس کا ہے وہ دینے کے بعد واپس بھی دے سکتا ہے، دینے کے بعد وہ واپس بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ حق بنیادی طور پر صرف اور صرف شوہر کا ہے۔ اگر کسی شخص کو شریعت کے طریقے کے مطابق طلاق تک معاملہ پہنچتا ہے تو طلاق دینے کے لیے موضوع طریق، یعنی اگر دینے ہی کا معاملہ ہے تو طلاق دینے کا طریقہ جو حدیث کے ذریعے تجویز کرتا ہے، حیض کے بعد جو طہر یا پاکی کا پیریڈ ہے، خاص طور پہ وہ پاکی جس کے اندر ابھی صحبت نہیں ہوئی ہے، وہ صحیح وقت ہے طلاق دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور معلوم یہ ہوا کہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ آپ نے ناپسند فرمایا، آپ نے اس شخص کو بلوایا اور اس کو حکم دیا کہ اس سے رجوع کرو، اور پھر تاکید فرمائی کہ اگر طلاق دینی ہے تو حیض کے بعد طہر میں اس موقع کو اختیار کرو۔ لہٰذا طلاق دے دینے کے بعد جو اگلی سٹیج اور مرحلہ ہے اسے عدت کہتے ہیں۔ عدت کا مطلب ہے شمار کی جانے والی۔ عدت کے معاملے میں جو کچھ معاملات جانے جانے کے لائق ہیں کہ وہ عدت کا دورانیہ یا اس کا پیریڈ کتنا ہوگا۔ آج ابھی شروع میں ہی آپ نے آیت میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، گویا 3 ایام ماہواری۔ ایک خاتون کو جس کو حیض آ رہا ہے اس کے لیے اس کی عدت 3 ایام ماہواری ہے۔ وہ بچیاں جن کو ابھی حیض نہیں شروع ہوا، نابالغ ہیں، ان کے لیے اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں خواتین کی جو نارمل ماہواری کی روٹین ہے اس کے مطابق 3 ماہواری، اور وہ خواتین جو اپنی حیض وغیرہ سے مایوس ہو چکی ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہے ان کے لیے ان کی سابقہ عادت، جو ان کی سابقہ حیض کی دورانیہ تھا وہ ان کے لیے عدت ہوگی۔ ایک خاتون جو حاملہ ہے اس کے لیے اس کی عدت اس کا وضع حمل، اس کی ڈلیوری، اگر بالکل ابتدا حمل میں طلاق ہو گئی ہے تو بھی وہ پورا میعاد گزرے گا، اور اگر بالکل اختتامی پیریڈز میں آخری مہینوں کے اندر طلاق ہے تو بھی وضع حمل ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن بیوہ کی عدت اس سے بالکل مختلف 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت ایک طلاق یافتہ خاتون اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ قرآن اور حدیث کے روح سے عدت بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اس کے لیے اچھا پہننا اوڑھنا پسندیدہ ہے۔ شوہر اس کے قیام کے دوران اس کو اسی گھر میں رکھے گا جس میں وہ خود رہتا ہے، جس میں وہ خود رہتا ہے، اس کا نان نفقہ خرچہ حسن اخلاق سے ادا کرتا رہے گا، اور نہ ہی میکے والے اور نہ ہی اس خاتون کے بھائیوں کو یہ غیرت اور یہ آر آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم پر یہ بوجھ اور ہم پر یہ وزن اور بھار نہیں ہے، اور پھر طلاق کے ہونے کے بعد وہی بہن پورا بدترین بوجھ بن جائے۔ یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گھر بسا رہے، کسی نہ کسی طریقے سے رجوع ہو جائے۔ یہ عدت گویا گھر میں گزرے گی اور یہ اس کا دورانیہ۔ اگر آپ اپنے کاغذ کھولیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ عدت یہ طلاق کا جو طریقہ اور مرحلے ہیں وہ کیا ہے۔ جب طلاق دے دی جاتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو جو پہلی دفعہ یہ طلاق کا معاملہ کہتا ہے تو اس کے بعد اس کی عدت کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے معاملے میں یا پہلے اوکیشن میں یہ طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں شوہر کے پاس اختیار ہے کہ وہ رجوع کرے۔ عدت میں 2 آپشنز اب ہو سکتی ہیں، یا وہ رجوع کر لے گا، یاد رکھیے گا طلاق میں رجوع جسمانی ہے، زبانی طور پر رجوع نہیں مانا جائے گا۔ یا تو وہ رجوع کر لے گا اور یا پھر وہ رجوع نہیں کرے گا۔ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا اور اس کی پوری عدت میں اس نے اپنی بیوی سے جسمانی رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں گے، یہ شوہر اور بیوی اب دونوں آزاد ہیں۔
یہ خاتون اب چاہے تو کسی اور تجویز کردہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن ابھی پہلی اصطلاح رجعی کے بعد شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر نئے سرے سے نکاح کرے، تجدید نکاح کی گنجائش پہلی رجعی طلاق کے بعد ہے، نئے سرے سے نکاح، نئے سرے سے خطبہ، نئے سرے سے ہم مہر، نئے سرے سے ولیمہ کر کے یہ گھر پہ آباد کر سکتے ہیں پہلی طلاق کے بعد۔ بہرحال اگر اس نے 3 مہینوں میں دوسری آپشن دی کہ اس نے 3 مہینوں میں رجوع کر لیا تو بس نہ طلاق ہوگی نہ علیحدگی ہوگی، ان کا گھر بسا رہے گا بطور میاں بیوی کے یہ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ بس صرف یہ ہوگا کہ ان کی تاریخ میں ان کے ریکارڈ میں ایک طلاق شمار کر کے گن دی جائے۔ اب کسی اور موقع پر جب ایک طلاق ہو چکی ہے، ظاہر ہے اونچ نیچ گھر میں تو چل ہی رہی تھی، پھر ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر بھی یہ معاملہ ہو جائے، کسی اور موقع پر اگر پھر اس شوہر نے طلاق دے دی، یہ دوسری طلاق کا موقع وہ ہے، یہ دوسری طلاق بھی شریعت کے لحاظ سے طلاق رجعی، یعنی اس میں بھی رجوع کرنے کی اجازت ہے، اس کے گھر میں رہے گی، نہ نفقہ پائے گی، رجوع کرنے کی اجازت۔ اگر وہ رجوع 3 مہینے نہیں کرے گا، 3 ایام ماہواری رجوع نہیں کرے گا، طلاق ہو جائے گی، یہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس علیحدگی کے بعد یہ دوسری طلاق کے ہونے کے بعد بھی اس کے پاس یہ لچک اور گنجائش ہے کہ نئے سرے سے تجدید نکاح کر کے واپس اسی شوہر کے نکاح میں آ جائے۔ وہ یا دوسری دفعہ رجوع کرنے کی گنجائش بھی ہے اور تجدید نکاح کی گنجائش بھی موجود ہے۔ دوسری طلاق کے بعد اگر طلاق تک نوبت نہیں، ٹوٹنے تک نوبت نہیں پہنچی، اس نے 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی، وہ دونوں گزارتے رہیں گے ازواجی زندگی، گھر میں ہنستے بستے رہیں گے، لیکن اب ان کے تاریخ اور ریکارڈ میں کیا ہے، 2 طلاق کی شمار کر دی جائے۔ اب ایسے 2 پریویس بیک ریکارڈ والا شخص اگر تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو ابھی آپ آگے دیکھیں گے الطلاق مرتان، یہ جو طلاق کا کہانی اور قصہ اور لچک تمہیں دیکھی تھی یہ 2 دفعہ۔ اب اگر کسی شخص نے تیسری دفعہ یہ معاملہ اپنی زبان سے کہہ دیا تو اب اس کے بعد عدت ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلی 2 دفعہ۔ یہ طلاق اب رجعی نہیں ہے، یہ بائن ہے، یہ ہو چکی ہے، نہ اس کے گھر میں رہے گی، نہ یہ نفقہ دے گا، یہ اپنے لے کے چلی تو جائے گی، ہاں آزاد اگلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے 3 مہینے کے بعد کسی اور مرد سے تو یہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اپنے سابقہ شوہر سے اب وہ نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ وہ کسی اور مرد سے گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رہے بسے، وہ فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے اور یہ آزاد یا بیوہ ہو جائے، تو پھر ایسی حالت میں گنجائش سابقہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کی موجود ہے، اور یہ واحد حالت اور طریقہ، اور نیت اس میں درست ہونی ضروری ہے۔ حلالہ کا طریقہ جو بسا اوقات کچھ لوگ تجویز کر دیا کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کی علیحدگی کے بعد اگر یہ دونوں پھر سے ملنا چاہیں تو کسی تیسرے مرد کو یہ آپس میں معاوضے اور پلاننگ اور ڈیسیژن پہ یہ کہہ دیا جائے کہ نکاح کرو، اس کو رکھو، اس کو دانستہ کچھ دنوں کے بعد میرے لیے آزاد کر دینا، تو یہ حلالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، گویا یہ ملعون عمل ہے اور قبیحہ گناہ ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کریکٹ سٹیجز اور سٹیپس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے صفحے پر دیکھیں، یہ طلاق کا طریقہ جو میں نے اسٹیپ 1، اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3 بتایا ہے، 3 مرحلوں میں طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن، یہ دا موسٹ کریکٹ طریقہ ہے، اور مسلمانوں سے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ اسی طریقے کو رجوع کریں اگر وہ کوئی خدا نخواستہ معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق حسن کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے حیض کے بعد 1 دفعہ طلاق دی جائے اور 3 مہینوں کے اندر اس معاملے کو مکمل کر دیا جائے۔ The worst form of طلاق جو حدیث کے الفاظ جو شاید کئی دفعہ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، طلاق ثلاثہ مجلس واحد۔ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3 اور مجلس کہتے ہیں سٹنگ کو، ایک ہی سٹنگ میں تینوں طلاقیں دے دینا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند کرتا ہے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک سٹنگ میں 3 یا 3 سے زیادہ طلاقیں دے کر اس کو واقعی بائن بنا دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند فرمایا۔ آپ کو کسی کا یہ رویہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے فرمایا اَيَنْعُرُ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، یعنی میری موجودگی میں تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیا۔ تو گویا یہ اللہ کی آیات کا مذاق بنانے کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر تک کے دور میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص ایک ہی نشست میں 3 سے زائد دفعہ بھی دیتا تھا تو اس کو تصور ایک ہی کیا تھا۔ ایک سٹنگ میں اگر کوئی 3، 10، 100 بار بھی یہ لفظ کہہ دے تو اس کو اوکیشن ایک اور اس کو طلاق رجعی ہی تصور کیا جاتا ہے ائمہ کی اکثریت کے رائے۔ اب اس پس منظر میں آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے نہیں، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں، یعنی اگر کسی کو حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کو بتا دینا ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو غلط فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ روز آخرت پر ایمان لاتی ہیں، ان کے شوہر تعلق درست کر دینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار، یعنی شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیے گا عدت کے دوران شوہر رجوع میں جبر بھی کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ کیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ ایک درجہ تو یہ کہ وہ نکاح کی گرہ اور نکاح کی حق اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ویسے بھی مردوں کو ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ کیا ہے انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ اور سب پر اللہ غالب اور اقتدار اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، کیا مطلب 2 موقعوں کے اوپر طلاق دیتے وقت اس شوہر کو رجوع کی اجازت ہوگی، اور 2 دفعہ طلاق ہو جانے کے بعد تجدید نکاح کی اجازت ہوگی۔ 3 دفعہ دینے اور تیسری دفعہ پر نہ رجوع کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی قسم کے تجدید نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ہوا بھی یہ تھا کہ مدینہ میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بہت ہی ناچاکی تھی، اس نے اپنی بیوی کے اوپر بہت ہی سختی کی، اور وہ روتی پیٹتی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا، میں تجھے لٹکتا چھوڑوں گا، پھر میں رجوع کروں گا، پھر میں طلاق دوں گا، میں تیرے ساتھ 100 دفعہ ایسا کروں۔ مطلب دیکھیں نا کہ خاتون کے لیے جب وہ عدت کی حالت میں اس کے اوپر بہت سائیکولوجیکل پریشر ہے، کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اونٹ کس طرح پر بیٹھتا ہے، کیا بنے گا میرا، کیا مستقبل ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آئی، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے جب آگاہ کیا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ طلاق ہے تو مذاق نہیں بنا سکتے عورتوں کو، کیا کرو گے، یہ آپشن تمہارے پاس صرف 2 دفعہ ہے کہ جو کچھ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس دے دو۔ یہ کیا ہے کہ اگر طلاق کے وقت، طلاق سے پہلے اگر نکاح کی اور زوجیت کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو ڈھیر سا حق مہر دیا ہو، زیورات دیے ہوں، اس کو تحفے تحائف دیے ہوں، تو وہ کچھ ویسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، خدا نہ خاصہ کسی کے گھر یہ معاملہ نہ ہی ہو، اللہ بچائے رکھے اور امن رکھے ہمارے گھروں میں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا، اس وقت کوئی بٹوارا بن جاتا ہے، وہ بٹوارا ہوتا ہے، اس خاتون سے وہ ساری چیزیں اس کی واپس دی جاتی ہیں، بلکہ اکثر تو اتنے سالے میں اس کا جہیز پہلے لیتے بھی ہیں اور پھر بعد میں اس مرحلے میں کھاتے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اور کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفوں اور ہدیوں کے حوالے سے فرما دیا کہ وہ شخص جو تحفہ دیتا ہے اور اس کو واپس دے دیتا ہے، اس کی مثال تو اس کتے کی سی ہے جو پہلے طے کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے چاٹ دیتا ہے۔ تو تحفوں تحائف کا واپس دینا، حق مہر کا واپس مطالبہ کرنا، اور ہمارے معاشرے میں تو کچھ بھی سیدھا نہیں نا، ہمارے معاشرے میں حق مہر اس وقت تک دیا ہی نہیں ہوتا، اس کو دینے دلانے کی کہانی اس وقت شروع ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
البتہ یہ صورتوں سے مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کرتا حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہے. یہ کس قسم کی طلاق کا کہ ویسے تو کسی قسم کا حق مہر اور کوئی تحفے واپس نہیں دیے جائیں گے. صرف ایک حالت ہے جس میں حق مہر واپس کرنے کا طریقہ ہے خلع. خلع اس طلاق کو کہتے ہیں جو عورت یا بیوی خود طلب کرتی ہے. جب بیوی اپنی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کو مانگتی ہے، تو اس طلاق کو خلع کہا جاتا ہے. خلع ایک عورت کے لیے خلع کا ماننا ایک اسلامی ریاست کے قوانین اور اسلامی جو کورٹس ہیں اس کو بہت آسان بنایا گیا ہے. She just needs to go to the قاضی. She just needs to go and tell کہ میری فلاں لاجیکل ریزن ہے، اور قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ نکاح کو ختم اور منسوخ کر دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ حیات طیبہ میں جو پہلی خلع کا واقعہ ہوا وہ فاطمہ بنت ابی. فاطمہ بنت ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا، یعنی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا. میں اس کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہیں بنا سکتی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس کے دین میں کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس کے دین میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا کیونکہ میں اس کی ناشکری کر کے اپنے گناہ اپنی نیکیاں برباد اور گناہ اپنے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مزاج کلک ہی نہیں کرتا نا، ٹیمپرمنٹس آپس میں چل ہی نہیں رہے، اور وہ بیوی جو ہے وہ اکڑ ہے یا بیوی جو ہے وہ مان کے نہیں دے رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں اس کی مان سک رہی، میں ہزار کوشش کروں میں لگتی ہوں اس سے معلوم نہیں ہوتا. تو میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے نکاح میں رہوں، میں نافرمانیاں کروں، ناشکریاں کروں، اور پھر اس کے بعد ہے کہ میں خود گناہ گار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے نا پردہ اٹھا کر دیکھا تو ثابت ہے کہ ایسا آ رہے تھے، ان کا قد بھی ذرا چھوٹا تھا اور ان کا رنگ بھی ذرا سیاہ تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے، شکل خیر وجہ نہیں بنی تھی، لیکن راوی نے پھر یہ ساری سچویشن بتائی کہ جو دونوں مرد چل رہے تھے ان سے ذرا بہت ہی چھوٹا ان کا قد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ واپس گرایا اور حضرت فاطمہ بنت ابی کو سوال پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر نے تجھے کچھ حق مہر میں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پاک حق مہر میں دیا تھا. آپ نے پوچھا کیا تو وہ واپس کرنا چاہتی ہے، کیا تو وہ واپس کر دے گی؟ تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی ساتھ واپس کر دو. یہ مطلب اتنی ریڈلی تیار ہوا I just don't want to stay with him والا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح جو ہے اس کو ختم کر دیا. تو لہٰذا خلع آسان بہت ہے، لیکن حدیث میں یہ الفاظ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کی اس کے پاس کوئی جائز عذر نہیں ہے، ilogically pointless emotional سی ہو کے یا اس کو اپنا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، جو بغیر کسی وجہ کے خلع مانگے گی وہ جنت کیا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو لہٰذا اس چیز میں بہت زیادہ ایموشنل اور ٹیمپرمنٹل ہونا بھی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تیسری طلاق کیا ہوتی ہے، جو طلاق کے بائن، نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی تجدید نکاح، اتنا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو وہ اسے طلاق دے دے. یہ آپس میں ڈیسیژن کے تحت نہیں ہوگا، وہ گھر بسانے کے معاملے میں ہوگا اور پھر اس کے بعد ہوگا. تب اگر پہلا شوہر اور کی عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ کی مقرر کرنا حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدود کی توڑنے کا انجام جانتے ہیں. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہو جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی. جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنا دو، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام محفوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس سے رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی.
تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت نہ کرنا، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ علیم رب نے ایک اور طریقہ اور ایک اور ضابطہ سکھا دیا۔ یہ دوسرا طریقہ اور ضابطہ کیا ہے کہ جب اس خاتون کو طلاق ہو جائے، شوہر نے رجوع نہیں کیا عدت میں یا ویسی طلاق کے باعث تھی اور اس کی عدت مکمل ہوئی، طلاق ہو گئی۔ اب اس میں اس کے مطلب دو طریقوں میں ہے کہ تم اس کو مانے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق دی جاتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا اور طلاق ہو جاتی ہے، چاہے پہلی ہے چاہے دوسری ہے۔ اب اس سابقہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری طلاق یافتہ بیوی کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو روکنا نہ، تم اس کو روکو گے نہیں، تو اس کو منع نہیں کرو گے، کیونکہ اب تم سے آزاد ہے، تم سے وہ آزاد ہے۔ اور یہاں اس سے مطلب اس خاتون کے گھر والوں کو بات سمجھانا ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے کر رجوع کیے بغیر اس کو تمہارے گھر بھیج دیا ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ خاتون میں کے آ گئی ہے اور اب اس کا سابقہ شوہر تجدید نکاح کرنے کے لیے واپس خواہش مند ہے، تو اے گھر والوں، اے باپو، اے بھائیوں، اے بیٹوں، اس وقت تم اس کے راستے کی دیوار نہ بچو۔ اللہ سے میں گھر کو آباد رکھنا۔ باقی ابھی آتا ہے نا کہ ایک عاصم بن نبی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے دی، عاصم بن نبی ہے، انہوں نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دی، جو کوئی نہ ہوا طلاق ہو گئی، جمیلہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب جب گھر چلی آتے ہی کہ بسا ہوا تو خاتون جب تک عدت میں گھر میں رہتی ہے نا تو کانسیکوینسز اور وہ جو اس کے جانے سے اثرات ہونے تھے وہ نظر نہیں آتے۔ اب جب وہ اپنے گھر گئی نا تو عاصم بن نبی کو کہتے ہیں نا، اللہ کو بتا دیا کہ اس کے جانے سے تو میرا کوئی سہن نہیں ہوتا۔ فوراً بھاگے بھاگے جمیلہ کے بھائی کے پاس گئے، موقع بن یسار کے پاس گئے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تجدید نکاح کے لیے تیری بہن کے لیے تیری بہن کا ہاتھ تجھ سے مانگنے آیا۔ یعنی نکاح طلاق کے بعد موقع بن یسار کے پاس بھائی کے پاس گئے عاصم بن نبی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ کام غلط کر دیا، میرا فیصلہ غلط تھا، میں تجدید نکاح کر کے واپس جمیلہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں موقع بن یسار کو بڑی آ رہا ہے، اس کی حیرت جاگی اور اس نے کہا کہ زلیل ابن زلیل، تو نے بہن میری کو پہلے تدکار کے گھر سے نکالا اور اب میرے پاس آتا ہے، میں ہرگز میری بہن کا نکاح تجھ سے نہیں کرا۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ موقع بن یسار کو جب آیت پتہ چلی انہوں نے فوراً استغفار کیا اور اصلاح کر کے اپنی بہن کا نکاح واپس عاصم بن نبی کے ساتھ تجدید نکاح کے ذریعے قائم کروا دی۔ اللہ ہم قرآن کا جو بھی حکم سنیں ہمیں صحابہ کرام ہی جیسی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ جو باپ چاہے کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، یہ کس موقع پر کیا کہا جائے؟ رضاعت کے احکامات آ رہے ہیں، دودھ پلانے کے احکامات آ رہے ہیں، آگے تو میں حکم پڑھتی ہوں، مختصراً اس کی وضاحت بھی کروں گی، لیکن پہلی بات یہ سننے اور سوچنے کہ یہ کون سا موقع ہے؟ گھر ٹوٹ رہا ہے، جدائی ہو رہی ہے، میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں، گھر بالکل منتشر ہو گیا۔ اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طریقہ کار، ایک لائے عمل اختیار کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ انسان کا دودھ پیتا ہے اور سب سے بہتر ہے کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ ایک طلاق کی حالت میں بھی اس بچے کو ماں کے دودھ نہ چھڑوانے کے لیے لائے عمل سجیسٹ کیا جا رہا ہے۔ طلاق کی حالت میں بھی اس بچے کا دودھ ماں کا دودھ ہی ہونا ہے، یہ تجویز کیا جا رہا ہے اور اس کے طریقے سکھائے اور بتائے جا رہے ہیں۔ کہاں ہمارے معاشرے میں یہاں طلاق میں یہ طریقہ جو ہے وہ چھوڑنے کی آپشن نہیں دی جا رہی اور آلٹرنیٹیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کہاں آرام سے صرف اپنی پروفیشنل لائف کو پرسیو کرنے کے لیے، اپنے پیشے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اور یہاں اپنے گھومنے پھرنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، کچھ نہیں تو اپنی من موجی اور اپنی کھلی نیندوں کے لیے بسا اوقات خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے محروم کر دیتی ہیں۔ اللہ نے بڑا واضح حکم دیا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کہا ہے والوالدات، ساری کی ساری مائیں۔ الوالدات کا مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری مائیں، وہ امیر ہیں وہ غریب، وہ چھوٹی عمر کی ہیں، ہلکی پھلکی عمر کی ہیں یا وہ بڑی عمر کی ہیں،
وہ بیمار ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ ان کی نارمل ڈلیوری ہوئی ہے یا ان کا سیزیرین ہوا ہے، ان کو کوئی بیماری ہے یا وہ تندرست و توانا ہے، ساری کی ساری مائیں افورڈ کر سکتی ہیں، نہیں افورڈ کر سکتی، ساری کی ساری مائیں. یاد رکھیے گا بیماری بھی کوئی میڈیکل النس ایسی نہیں ہے، صرف ایک حالت ہے. ہماری میڈیسن میں صرف ایک حالت ہے اور وہ حالت یہ ہے کہ ماں کو اگر ایسی تپدق اور ایسی ٹی بی کی بیماری ہے کہ اس کے بلغم کے اندر وہ تپدق کے جراثیم آ رہے ہیں تو اوپن ٹی بی کی ماں صرف ایک واحد عورت ہے جس کے دودھ پلانے سے اس کو روک دیا جاتا ہے، ورنہ دوسری ٹی بی اور تپدق کی مائیں جو ٹی بی کی دوائیں کھا رہی ہیں ان کو بھی دودھ پلانے سے ہمارا دین روکتا ہے، ہمارا میڈیسن روکتی نہیں ہے. کوئی مریض خاتون کو میڈیکل سائنسز بھی دودھ پلانے سے نہیں روکتی. اللہ نے یہ تخلیق ہی بڑی خوبصورت ہے جو ماں کے پیٹ میں خوراک دیتا تھا، اس نے خوراک کا بندوبست کیا ہے اور پھر اس نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ ساری کی ساری مائیں وہ دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو. کتنی دیر؟ حولین عاملین، 2 سال پورے. یاد رکھیے گا یہ حکم خدا بندی ہے، یہ ڈو آف قرآن ہے اور آل ڈوز آف قرآن جو ہے وہ فریضہ دین ہوتے ہیں. یہ اس بچے کا حق ہے، ماں کا فرض ہے، اور ماں اگر اپنے اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کری، بچے کو حق ادا نہیں کری. اور یاد رکھیے گا حقوق و العباد کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے. کچھ لوگ اس میں نرمی کر کے اس کو فریضہ دین نہیں قرار دیتے، یہ دین کا فرض ہے. اللہ نے اس کو واضح طور پر کیٹیگوریکلی ایک حکم کی شکل میں دیا. قرآن کا ہر ڈو جو ہے وہ فرض ہوتا ہے دین کا. تو لہٰذا ساری کی ساری مسلمان ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ ساری کی ساری مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں. اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2 سال پورے قمری کیلنڈر سے ہوں گے، ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس سے ہوں گے. تو لہٰذا اپنے بچوں کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ قمری کیلنڈر سے اس کا تعین کر دیا کریں کہ اس دونوں کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہر سال میں پڑتا ہے. تو نیٹ تقریباً 20 دنوں کا فرق پڑ جائے گا 2 سال. اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے وہ جو تصور ہے نا کہ بچوں کو کچھ 2 مہینے یا 4 مہینے زائد بنانے کا تصور وہ بھی نہیں ہے. حولین عاملین لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے، اور وہ شمسی کیلنڈر کے نہیں، ہمارے قمری یا اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے. یہ اللہ کا واضح حکم ہے، واضح فریضہ دین ہے. بہت سے فائدے، طبی فائدے تو اتنے ہیں نا کہ میں اس پہ ایک لیکچر دینے لگوں تو میرا خیال 2 گھنٹے اس کے لیکچر کی افادیت ہی ختم. کتنے طبی فائدے ماں کو ہیں، کتنے طبی فائدے بچے کو ہیں، جتنے سائیکولوجیکل اور روحانی فائدے ہیں نا. وہ بچہ جو ماں کی گود میں ماں کے سارے جسم کا لمس اور سارے ہی جسم کی تعلق ڈیولپ کر کے دودھ پی کے بڑھتا پلتا ہے، وہ بچے میں اور ماں میں جو بانڈ بنتا ہے نا، وہ بانڈ سب سے بڑا بانڈ ہے جو رب بنانا. اس کو صحت مند کے رکھنا چاہتا ہے. اس بچے نے تو مجاہد بننا ہے، اس بچے نے تو دین کا محافظ بننا ہے. اللہ اس کو جسمانی طور پر بھی مضبوط رکھتا ہے. ماں کے دودھ کی طاقت 40 سال تک رہا کرتی ہے، اہولت کی عمر تک یہ طاقت چلا کرتی ہے. اللہ اس کو اس طاقت سے محروم نہیں کرنا چاہتا. تو لہٰذا بہت ہی مفید اللہ کی تاکید جو ماں اور بچے دونوں ہی کے لیے مفید ہے. میڈیکل اس کے جو فائدے ہیں اس کی تو مباحث سے میں جاؤں گی نہیں، لیکن بس صرف حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے، عبادت سمجھ کے کیجیے گا، اللہ کی اطاعت سمجھ کے جب وہ ماں کرے گی تو اس کو دودھ پلانا، اس کو اپنے کتنے طبی فائدے ہوں گے، اس کا مال کتنا بچے گا، اس بچے کی صحت کو کتنا فائدہ ہوگا. وہ پتہ نہیں کتنی فوڈ پوائزننگ، گیسٹرو چیسٹ انفیکشن، ایئر انفیکشن سے بچ جائے گا. وہ تو بونس مل رہا ہے. یہ دیکھ لیجیے حدیث کے الفاظ ہیں جب ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس پہلے گھونٹ کے بدلے اس کو ایک جان کو زندگی دینے کا اجر دے دیا جاتا ہے. یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے. وہ ماں اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے دودھ پلا رہی ہے، گویا عبادت کر رہی ہے، اور پھر اس کی زبان پر ذکر الہی جاری ہے. کیا خیال ہے فاطمہ تو زہرا کی گود بھول گئی ہے. وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، بچے میں گود میں حسن ہے، حسین ہے،
اور ماں دودھ پلا رہی ہے، ہاتھوں سے چکی ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، ایسی ماں کی گودوں سے انشاءاللہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے آنے والی نسلوں کی گودیں ایسی گودیں بناتے، اور اللہ ہمارے معاشرے میں حسن حسین کی نمونے پھر سے تازے کرواتے۔ اب اس ذکر کا طریقہ تو دیکھیے نا، ہاتھ سے چکی پیسی جا رہی ہے، جسم کے اعضاء جو ہیں وہ حقوق العباد ادا کرنے میں مصروف ہے، ہاں زبان ذکر الہی جاری اور ساری رکھ رہی ہے۔ اللہ ہمیں ذاکر بھی بنا دے، شاکر بھی بنا دے، حقوق ادا کرنے والا بنا دے، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اور اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ کیسے پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے اسے کھانا دینا ہوگا، اس کو ماں کو، تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مگر کسی پر اس کے غصے سے بڑھ کر بات نہیں ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف ہے، اپنا بچہ ہے، اپنی ضرورت کو پلا رہی ہے، میں تھوڑا بھی دوں گا نا تب بھی پلائے گی، اور نہ ہی ماں کو ایکسپلائٹ کیا جائے، بچہ ہے اس کا، میں پلا رہی ہوں تو مجھے، وہ بیچارے کے 30,000 15,000 سے 25,000 روپیہ مانگ رہی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو نہ باپ پہ بوجھ ڈالو، نہ ماں کو۔ ہمارا دین بڑا پیارے اور بڑا کمپلیٹ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں تک تو وہ بتا دیتا ہے۔ اللہ بس ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نہ باپ بھی کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے، دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے باپ پر ہے ویسا ہی وارث پر ہے، لیکن اگر والدین باپی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی بغیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، کس کی عدت ہے جی؟ بیوہ کی عدت ہے، بیوی کی عدت کے کچھ آداب دیکھ لیجئے۔ اس عدت میں اس شوہر اس بیوی کو حد الامکان کوشش کر کے اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، اس کو کسی قسم کا بناؤ سنگار زیب و زینت آرائش کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، غیر ضروری کاموں پر بغیر کسی عذر کے گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ ہاں اگر اس کو اپنے اور اپنی اولادوں کے کام اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی ضروری معاملات میں نکلنا ہے تو وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار یا اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں، تو پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خاتون پر بیوہ عورتوں کے ساتھ بندی کا ارادہ اشارے بنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہیں دل میں آئے گا ہی، مگر دل کو خفیہ عہد و پیمان نہ کر لینا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور اپنے نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو اللہ تو تمہارے دلوں کے نواز تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے قبل کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر کیا۔ یہ کون سی معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 2 مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہوا ہے، یا تو بھی رخصتی نہیں ہوئی اور یا رخصتی ہو گئی ہے اور علیحدگی اور تعلق وغیرہ قائم نہیں ہوا، اس صورت میں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے، یہاں دینے کی فکر ہوتی ہے، یہاں اس حال میں بھی دیا جا رہا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمی پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی سے کام لے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کیا کرو؟ حافظوا علی الصلوات، اور خاص طور پہ کون سی نماز؟ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ، یہ قوانین۔ اپنی نمازوں کو پڑھو یا اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ آج نمازوں کا ایک ہلکا سا فرق رویہ کیا کرو؟ حافظوا علی الصلاۃ،
اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت اور اقیم الصلاۃ وہ یا مرتج ہوتا ہے مفہوم ہے. نماز کے اوقات کی حفاظت کرو, اپنے لباس کی حفاظت کرو, جسم کی پاکیزگی کی حفاظت کرو, سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے اور سنت کے طریقے کی حفاظت کرو, قبلے کا دھیان کرو, اپنی نماز کی جو باقی ہے اس کی حفاظت کرو. اور پھر نماز کے دوران اپنی نگاہیں, اپنے دل, اپنے سوچ, اپنے ہاتھ پاؤں, تمام چیزوں کی حفاظت کرو کہ وہ سنت کے طریقوں کے مطابق اپنے عمل و رویے اپنائیں. اور سلام دینے کے بعد جو باتیں کیے ہیں ان باتوں کی حفاظت کرو, جو عمل اور جو رویے ڈیمونسٹریٹ اور دکھائے تھے ان رویوں کی حفاظت کرو. اور پھر اپنی نمازوں کی نہیں, اپنی اولادوں کی, اپنے ماتحتوں کی اور اپنے سبارڈینیٹس کی نمازوں کی حفاظت کرو. اور پھر خاص طور پہ کون سی نماز کی؟ صلاۃ الوسطیٰ. صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ اگر ہم نمازوں کی پلیسنگ بھی دیکھیں, 5 نمازیں, 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں, سینٹر والی نماز کون سی ہوگی؟ آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈیبل ہے, اثر کی نماز. لیکن اس کی مزید تصدیق جو ہے وہ حدیث کے الفاظ میں بھی آتی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک دن ایسا تھا کہ دشمن سے آمنا سامنا تھا, اور وہ دشمن میں سے کچھ لوگ نا پیڑ لگا لگا کے وہ بہادر جو تھے ان کے وہ مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے, تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں کچھ تھوڑا سا وقت ایسا لگ گیا کہ کچھ ایسے مصروف ہوئے کہ ان کی نماز چھوٹ گئی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, باقی موقع ہے کہ آپ یہ بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی یاد دہانی ہوئی تو آپ نے الفاظ فرمائے, آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا احساس اور اندازہ تو کیجیے. آپ دیکھیں کہ جب طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کیا تھا نا, آپ نے تب بد دعا نہیں دی تھی. پتھر مارنے والوں کو, لہو لہان کرنے والوں کو نہ آپ نے بد دعا دی تھی, نہ ان پر عذاب کا معاملہ اختیار کیا تھا. لیکن حضرت جبریل آئے تھے نا پوچھنے کے لیے, نہ ہی آپ نے عذاب کے معاملے کے لیے اجازت دی تھی, نہ ہی آپ نے بد دعا دی تھی. لیکن آپ کی زبان سے یہ کلمات کب نکلے؟ جب وہ نماز ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا جوڑت کو رکائی یہ فصلات, کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈے کی نماز میں لگ دی گئی ہے. تو یہ نماز جب مشرکین مکہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے چھوٹ گئی تو آپ کی زبان مبارک سے نماز کی محبت کی وجہ سے کلمات ادا. اور اصل کی نماز یاد رکھیے گا وہ ایک خاص ہی نماز ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے. عشاء اور فجر کے لیے تو نفاق کی علامت تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سخت وارننگ دی. آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی, بس وقت کام میں, دھندے میں, بزنس میں, شاپنگ میں, ہاں, جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گئے. وہ چھوڑنے والا ہو پھر اپنی نماز چھوڑ رہا تو وہ یہ زیوم کرنے میں نے اس کو چھوڑا ہے. This is that one and the same thing کہ کسی کا گھر بار مال کچل جائے اور اس کے گھر بار کو لوٹ لیا جائے اور اس کے صاحب اہل خانہ کو بھی لوٹ لیا جائے, روٹی غلام بنا دیا جائے. اتنا گراس چیز. صحابہ کرام کو مدینہ کی بستی میں جب پتہ چلتا تھا نا کہ کسی کی عصر کی نماز چھٹ گئی ہے, قضا ہو گئی ہے, رہ گئی ہے, تو وہ ایک دوسرے کے گلے سے تعزیت کرنے جاتے تھے کہ جیسے کسی کا کوئی فوت ہو گیا. اور آپ اگر بازاروں کو دیکھیں اور پھر دوہرا دیں, اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے جی؟ مسجد. اور اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہ کون سی ہے؟ بازار, ہے نا. تو بازار اگر آپ دیکھیں عصر کے وقت جتنی رونقیں ان بازاروں میں ہوتی ہیں, عصر کا وقت آتے ہیں وہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے بندو نماز کی طرف آؤ, اللہ کے بندو فلاح کی طرف آؤ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا, اللہ کے حکم سے مؤذن اعلان کر رہا ہوتا ہے, آ جاؤ پڑھ لو. لیکن ہمارے معاشرے میں, بازاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں اسراف پر, لباسوں پر وہ وقت لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ جوڑے اچھا بھلا جوڑے, ٹھیک ٹھاک جوڑے, بس اس کو اور سجانے کے چکر میں اس کی لیس نہیں میچ ہو رہی, اس کی بریڈ نہیں میچ ہو رہی, عصر کی نماز چھوٹ گئی. ٹائر کے سر پہ کھڑے ہوئے, ٹائر کے سر پہ دوپٹہ میچ کرانے میں عصر کی نماز چھوٹ گئی. کسی پارٹی میں گئے ہیں, کسی دعوت میں گئے ہیں. اللہ اکبر, یہ بہت اہم نماز ہے. نمازیں ساری بہت اہم ہے, لیکن اس کے لیے تو اللہ نے خاص حفاظت کا حکم دیا کہ یہ وہ ٹائم آف دا ڈے ہے جب پورے کے پورے کام نا اپنے پیک پر ہوتے ہیں. ابھی مغرب ہونے والی ہے, رات ہونے والی ہے, سب
اس لیے تو اس مصروفیت کے وقت میں رکھے بھی 4 فرض گئے ہیں، وہ 4 بھی پڑھنے سے خاص ہے، اس کی تو ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس شخص کو اللہ منافق سمجھ لیتا ہے۔ اللہم طاہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من القذف۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے پردہ بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں پدمنی کی حالت ہو، تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، جب عمل میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے نہ واقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں گے ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو مزاج کے معاملے میں معلوم طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ تم نے ان لوگوں کے ہاتھ پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہم اجعلنی ذکورا واجعلنی شکورا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ بنیادی طور پر ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اسے خروج بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ خروج بنی اسرائیل کا واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، اس میں طاعون کی وبا، طاعون کی اور پلیگ کی وبا پھوٹی۔ ان کے نبی کی تعلیم بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جیسے تھی۔ اصل میں انبیاء کی تعلیم بنیادی چونکہ سورس وہی ہوتا ہے نا، تو تعلیم بیسیکلی ایک ہی رہی۔ ان کے نبی نے بھی اس قوم کو وہی بتا رکھا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹے، جب کسی علاقے میں کوئی وبا، کوئی انفیکشس، کوئی کنٹیجس بیماری کسی علاقے میں ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس علاقے کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں۔ آج ہمارے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سب کچھ بڑے اتنے سالوں بعد اس حدیث کے یہ طریقے اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے انفیکشس ڈیزیزز کو اسپریڈ کرنے سے روکنے کے لیے نسخہ بتا دیا تھا۔ آپ تو امید تھے، آپ نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ حدیث کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی، علیم رب وحی الہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے۔ حدیث پوری کی پوری وحی الہی کے ذریعے پہنچائی اور بتائی گئی ہے۔ یہ بات زبان میں واضح کر لیجیے، اس حوالے سے میں بات پھر کروں گی۔ بہرحال ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ بھگوان ہے اس علاقے میں تم باہر نہیں جاؤ گے۔ ایک تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی کی، اوپر سے اپنے رحم کے رشتے اتنی بڑی اور اتنی ہیبتناک بیماری میں ملوث تھے، ان کی فکر کیے بغیر اپنی جان کی فکر کر کے وہ علاقے سے باہر نکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور قطع رحمی کر کے نکلے، جان کی محبت میں موت کے ڈر سے نکل کے جاتے کہاں؟ نکل کے گئے تھے، موت سے نکل کے بھاگے تھے، موت تو آگے کھڑی تھی، موت سے نکل کے بھاگے تھے، موت آگے کھڑی تھی، اور اللہ کے حکم سے سب پر موت آ گئی، سب کے سب مارے گئے۔ اب اللہ نے روزانہ ان کو زندہ کر دیا۔ واقعہ کیا بتانے کا مقصد تھا کہ موت سے بھاگنے والے موت سے بھاگا نہیں کرتے، بھاگ سکتے ہی نہیں۔ جس کی موت لکھی ہے وہ بھاگ کے اپنی قتل گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ موت کا خوف اور زندہ رہنے کی خواہش کو نکالا گیا اور آگے حکم دیا گیا مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ یہ کیا تھا؟ اصل میں جہاد کی طرف مائل کرنا ہے، اور جہاد ہوتا ہے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، اور جہاد میں رکاوٹ، جہاد میں جانے کی رکاوٹ بنیادی طور پر دو ہی خوف ہوتے ہیں۔ جہاد ایک جان سے ہوتا ہے اور ایک جہاد مال سے ہوتا ہے، اور جہاد نہ کرنا جو ہے اس کا خوف دو ہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جان چلی جائے گی یا پھر پیچھے میرے رزق اور میرے مال کا کیا ہو۔ اللہ نے یہاں پہ بیسیکلی مسلمانوں کو جہاد کی طرف مائل کیا ہے، جہاد کی طرف انکریج کیا ہے،
اور پہلا واقعہ سنا کے موت کا ڈر نکالا ہے اور مال کا خوف اور مال خرچ کرنے کی طرف اگلی آیت سے مائل کیا ہے. کیا کہہ کے خوب جان رکھو اللہ سننے اور جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ تم میں سے کوئی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کیوں دے بھائی؟ کیا ہوگا؟ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. وہ رب بڑھا دے گا اس مال کو. کس کے لیے؟ اسی قرض خواہ کے لیے. اور پیسہ بڑھائے گا کثیرہ، بہت ڈھیر سا بڑھائے گا. کیونکہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو بڑھاتا بھی اور گھٹاتا بھی. اور ویسے جانا بھی تو تم نے اسی کی طرف ہے. اس کو قرض دے کے جاؤ گے تو کیا خیال ہے وہ سکت بڑھائے گا جب خالی ہاتھ. میں باہر لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ صحابہ کرام جب آیت سنتے تھے نا تو وہ ریئیکٹ کرتے تھے، فوراً رسپونڈ کرتے تھے. یہ آیت آئی من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض دیتا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں. پھر جب یہ وحی نازل ہوتی حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض حسنا مانگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دادا، اللہ تم سے قرض حسنا مانگتا ہے اور اس کے بدلے تم سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے. اب تو ہو ہی نہ سکتا یہ جنت کے سوداگر جن کو گھروں کے آنگنوں میں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ایسی آفر ہو رہی گولڈن اپرچونٹی چھوڑ دیں. حضرت ابو دادا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو باپ ہیں اور میں دونوں اللہ کی راہ میں دونوں میں اللہ کو قرض حسنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو دادا ایک باغ دے دو، ایک اپنے اور اہل خانہ کے لیے رکھو. ایک باغ دے دو اور ایک اہل خانہ اور اپنے لیے رکھو. ابو دادا کیا فرماتے ہیں؟ ابھی آگے انفاق کا طریقہ آئے گا. ابو دادا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا ان دونوں میں سے بہتر اور عمدہ باغ میں اللہ کو قرض حسنا دیتا. دو باغ تھے، ان میں سے ایک باغ ایسا تھا جو ذرا بڑا بھی تھا، اس میں کھجوروں کے درخت بھی زیادہ تھے، کھجوروں کی نسلیں بھی زیادہ اعلیٰ تھی اور اسی میں ان کا گھر بھی تھا اور اہل خانہ اسی گھر میں رہتے بھی تھے. اپنا ریزیڈنس بھی ہے اور باغ بھی ہے، باغ بڑا بھی ہے، باغ بہتر بھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا میں اللہ کو ان دونوں میں سے بہتر باغ دیتا ہوں. کیونکہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرما دیا کہ جب اللہ کو دینے لگتے ہو تو ناقص غلطی ناپارہ چیزیں نہ چھانٹنے لگا. The better out of the two جس میں ان کا ریزیڈنس بھی ہے وہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں ان کی اجر کی. اب حضرت ابو دادا میرے جیسا تو کوئی شاید ہوتا تو ڈانٹتے ہوئے دل میں رہوں گی کہاں، جاؤں گی کہاں، بیوی کو کیا بتاؤں گا، کچھ نہیں سوچ رہے. بڑے خوش ہیں، بڑے کنٹینٹڈ ہیں، شاداں ہیں، فرمایا اللہ سے جنت کے باغ کا سودا کر کے آیا ہوں. باغ کے باہر جاتے ہیں، باغ کی دیوار کے باہر گھر میرا تو نہیں، اب تو میں اللہ کو دے دیا. دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی کو اندر آواز لگاتے ہیں ام دادا یہ گھر میں نے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے اور اس سے میں جنت کے باغوں کا طلبگار. یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے اور اس سے میں بدلے میں جنت کے باغوں کا طلبگار ہوں. بیوی بھی وہی کہتے ہیں نا، ویسی صابرہ، ویسی شاکرہ، ویسی دین کی مددگار. کو پل نہیں لگاتی، بچوں کو پکڑتی ہے، اپنا تھوڑا سا سامان کی کٹڑی پکڑتی ہے، باہر نکل آتی ہے صابرہ شاکرہ دین کی مددگار. مرد بھی ایسے ہی دے سکتے ہیں جن کے پیچھے بیویاں ایسی ہیں، جن کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں انہیں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، انہیں کے حوصلے بڑھتے ہیں. بیوی کہتی ہے ابو دادا سودا خوب کیا، سودا خوب کیا. نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ غم، نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو. دونوں بڑے راضی ہیں. باغ اللہ کو دے کے ہم نے اللہ سے اس کے بدلے جنت کا سودا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیویاں بنا، اللہ ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو ایسی بیویاں بنا دے جب ہمارے شوہر اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال تیرے راستے میں وقف کریں، تیرے راستے میں خرچ کریں. اللہ ہمیں بھی اس کو قبول کرنے اور ان کی معاونت کی توفیق عطا فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران
बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा था हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, हम जंग करें। ये जी क्या कहानी थी, ये कहानी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की उनकी वफात के बाद। पहले किस्सा सुन लें, फिर किस्से के बाद जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बात समझ आती जाएगी। किस्सा कुछ यूँ था, आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि जाओ तो जाके फ़लस्तीन को फतह कर दो। इन्होंने कहा था कि नहीं अल्लाह, वहाँ तो बड़े जाबिर लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डे लगते हैं, मूसा तू और तेरा रब जाओ, हम तो नहीं बैठे। इस कौम ने ना उस वक्त जिहाद से इनकार कर दिया था, हालांकि अल्लाह ने फतह का वादा किया था। इन्होंने जब उस जिहाद और किताब से इनकार किया था तो फिर अल्लाह ने अपनी रहमत इनसे छीन ली थी, इनको भटकने के लिए सहरा में फेंक दिया था। 40 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार उस सहरा में घूमते रहे, भटकते रहे, पूरी एक नस्ल खत्म हो गई, अगली नई नस्ल उठी। अगली नस्ल जब उठी उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी और नबी भी हज़रत यूशा बिन नून जो है अब वो कायद थे, लेकिन वो भी बूढ़े हो चुके। इस अगली नस्ल की यूथ के दिल में ये ख्वाहिश आई कि वो फ़लस्तीन का खित्ता जिसकी फतह का वादा भी अल्लाह ने हमसे किया था, अब जाके हम अपना आबाई वतन फतह करें। इस मौके पर इन्होंने हज़रत यूशा बिन नून को कहा कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई एक बादशाह मुकर्रर कर दे जो हमारी क़यादत करे, हमारा सिपा सालार बने और उसकी फौजी क़यादत में जाके हम क़िताल करके फ़लस्तीन का इलाका फतह करें। तो ये सारी की सारी गुज़ार तब हुई। हज़रत यूशा बिन नून ने तालूत को सजेस्ट किया, पहले इन्होंने मानने से इनकार किया, उन्होंने उनकी सिफ़तें बताई, कुछ निशानियाँ बताई, कौम ने तालूत की बादशाही को माना। जंग करने के लिए जालूत के लश्कर के सामने गए, जिसमें कौन था, मुसलमानों के तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम भी साथ है। मुसलमानों को फतह भी मिली और यूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन की रियासत की हुकूमत वापस मुंतकिल। इस नज़र में पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दें, हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें हुक्म दिया जाए तो फिर तुम नहीं लड़ोगे। नबी को पता था इनकी खसलतों का, इनकी बैक रिकॉर्ड हिस्ट्री भी पता थी। कहने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है, हमारे बाल बच्चे से हमें जुदा कर दिया गया है। मगर जब उन्हें जंग का हुक्म आया तो एक करीब लंबे लंबे दावे कर रहे थे, बाद में निकला कोई नहीं, ठेंगे मार रहे थे, निकले थोड़े से। तो एक कलील तादाद के सिवा सब पीठ फेर गए और अल्लाह उनमें से एक जालिम को जानता है। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया। ये सुनकर बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक है। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी तो नहीं है। कौन सी कौम में जी, बनी इसराइल की कौम में। इसको सूरह फातिहा में अल्लाह ने क्या कहा था, मगदूब कहा था ना कि ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए। ये कौम जो मगदूब है, इनके नज़दीक जब इनको इनके नबी ने एक बादशाह और एक हुक्मरान बना के दिया तो उन्होंने कहा लो वो कैसे हुक्मरान हो सकता है, वो तो कोई बड़ा मालदार है। मगदूब कौमों का ख्याल ये होता है कि मालदार लोग ही उनके हुक्मरान हो सकते हैं, और मगदूब कौमों का ये रवैया होता है कि वो सिर्फ मालदार लोगों को अपना हुक्मरान बनाते हैं। आज हमारी कौन किसको हुक्मरान मुंतखब करती है जी बताएं? कोई वडेरे, कोई जागीरदार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़े मालदार, वो जो आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फिर वो नोटों की बोरियां खोलते हैं, फिर वो इलेक्शन जीत के चले जाते हैं। ये मगदूब कौमें हुआ करती हैं जो कम मालदार लोगों को मुंतखब और अहले हुकूमत समझते ही नहीं। ये मगदूब कौमों का रवैया बहरहाल उनके नबी ने समझाया कि नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ये है कि हाकिम को मालदार होना चाहिए, तो नहीं। A hakim doesn't need to be मालदार essentially। जो असल सिफत एक अच्छे हुक्मरान में होनी चाहिए वो क्या है? हज़रत यूशा बिन नून ने जवाब दिया अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है। क्यों? उसको जिस्मानी और उसको दिमागी दोनों किस्म की अहमियतें फरावानी के साथ अता फरमाई है। और अल्लाह को इख्तियार है अपना मुल्क जिसे चाहे दे, अल्लाह बड़ी वसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में। लिहाजा नबी ने इनको क्या कहा कि अच्छा हुक्मरान होना कैसा चाहिए? अच्छा हुक्मरान वो होना चाहिए जो जिस्मानी और इल्मी लिहाज से बाकी
قوم کے اوपर بالادستی رکھتا، جو جسمانی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہو اور جو علمی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہو باقی قوم ہے۔ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوگا مطلب ایک تو طاقتور ہو جسمانی لحاظ سے بھی، اور اس کے اعصاب بھی طاقت، بھائی بہادر ہو، نڈر ہو، بے خوف ہو، ڈرتا نہ ہو، طاقتور ہو، بزدل نہ ہو، چھوٹے دل والا ڈرپوک سا نہ ہو۔ اچھے حکمران کی صفت یہ ہے کہ وہ نڈر ہو، وہ بہادر ہو، وہ بڑا جری ہو، بڑا قوت والا، بڑا صاحب ایمان ہو، بزدل اور ڈرپوک نہ ہو، اتنا ہی بزدل نہ ہو کہ کھانا بھی کھانے سے پہلے کہہ کہ چکھو تو میں کھاؤں گا، اور اتنا ہی بزدل نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے جیکٹ بھی پہننی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے شیشہ بھی لگانا ہے اور اس کے بعد گاڑی بھی میری بلٹ پروف ہونی ہے، اور پھر اتنا بزدل نہ ہو کہ بلٹ پروف میں بھی کہے کہ ان کو روک دو سڑکوں کے اوپر، اور روک دو ان کو سڑکوں کے اوپر میں نے گزرنا ہے، نہیں اس کے ان سڑکوں والوں کی تو خیر ہے، ان کے تو چاہے اپینڈکس پھٹے چاہیے سسک کے مرے، آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ، اتنا ہی تو نہ بزدل، اس کو بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھیے گا اللہ نے یہاں پہ دوسرا پیمانہ بھی بتا دیا، ان کو علمی برتری بھی ہونی چاہیے۔ ایک اچھے حکمران کے لیے بھی چیز کیا ضروری ہے کہ اس کے پاس علمی برتری بھی ہونی چاہیے۔ پھر وہی بات آتی ہے جو پیچھے آئی تھی، کیا آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئی تھی، کہاں تب یہ کون سی چیز دہرائے، علیم، امین اور حافظ، یاد ہے یا بھولتی جا رہی ہے پچھلی؟ یاد رکھیے گا یہ صفتیں انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئیں گی اور آپ کے ملک و ملت کی سلامتی کا باعث بھی بنے گی اگر آپ کو یاد رہے۔ بہرحال ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہونا چاہیے، ان کے پاس دنیا کا علم بھی ہو، دنیا کے فن اور علوم کا بھی ان کے پاس ہنر ہو، لیکن علم تو مکمل ہوتا ہی نہیں میرے رب کے ہاں جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو۔ تو اچھے حکمران وہ ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو۔ اللہ ایسے حکمران عطا فرما دینا جو عالم قرآن۔ اللہ ہمیں بھی مصر کی قوم جیسی زندہ قوم بناتے ہیں، اللہ ہمیں بھی مصریوں جیسا ایمان ایک دفعہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں اخوان المسلمون کے عالموں اور حافظوں جیسے حکمران اپنے لیے منتخب کرنے والی قوم بنا دے، اللہ ہمیں بھی وہ محمد مرسی جیسے حکمران عطا فرما دے جو اپنے منتخب ہونے کے بعد بھی اپنی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اسی مسجد میں اپنی نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو نمازیں پڑھنے نہیں نمازوں کی امامتیں کرانے والے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما جو عامل قرآن ہو، جو عالم قرآن ہو، جو مسجدوں کی امامتیں کرانے کے قابل اور اہل۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی طرف سے اس بادشاہ کے مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی علامت ہے۔ آج یہ کیا کہانی تھی؟ تابوت سکینہ اصل میں لکڑی کا ایک تابوت تھا، اس لکڑی کے تابوت میں اصل میں انہوں نے اپنے تبرکات ڈال رکھے تھے، اپنا من، سلوہ، عصا، وہ تورات کے جو بنیادی احکامات تھے وہ ڈالے ہوئے تھے، جس کو اپنے لیے بڑا متبرک سمجھتے اور سمجھتے تھے کہ ساری برکتیں جو ہے نا وہ ہمیں اسی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ یہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے اوپر عاشوریوں کا، تو وہ عاشوری یہ قوم ان سے سب کچھ چھین کے لے گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی شریعت کے تبرکات کے گمنے کی وجہ سے بڑے پریشان، اور وہ کہتے تھے ہم پر ساری آفتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے تبرکات گم گئے۔ ہوا کیا تھا کہ یہ قوم جو دوسری یہ لے کے گئی تھی تابوت سکینہ، اس قوم میں وبا پھوٹی اور ان کے اندر یہ سپرسٹیشس بلیو آیا کہ یہ تابوت جب سے یہاں آیا ہے نا اسی کی وجہ سے ہمارے پر لعنت اور بیماریاں آنے لگی ہیں۔ انہوں نے اس کو رکھا ایک گدا گاڑی پہ، اس کو ہانک لیا اور پھر فرشتے اس کو اٹھا کے واپس تابوت سکینہ کو لے آئے بنی اسرائیل کی اس قوم کے پاس، اور یہی نشانی بتائی تھی یوشع بن نون نے کہ دیکھو تم طالوت کی حکومت کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کے پاس تمہارے رب کے دین کا علم بھی زیادہ ہے، یہ جسمانی طور پر مضبوط بھی ہیں، مالدار تو نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے دور میں تمہیں تمہارا شریعت کا وہ تابوت مل جائے۔
اب باقی طالوت آیا بھی اور طالوت کی حکومت میں آیا. جب طالوت شریعت ان کو مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں طالوت ہمارے لیے بہترین حکمران ہے. ابھی یہ مبعوث تھے. جس حکمران کے دور میں ان کو کوئی بھی شریعت کا تابوت ملا تھا نا، اس حکمران کی حکومت انہوں نے تسلیم کر لی تھی، اور ہم ان کو مبعوث سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج ہم ان حکمرانوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں جو ہمیں کوئی بھی شریعت واپس پلٹا دے. آج کچھ گروہ ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں شریعت واپس کریں گے، ہم تمہاری شریعت نافذ کریں گے. اللہ حسیت قوم ہمیں شرع صدر کر دے. یاد رکھیے گا اگر قوم شرع صدر ہو کے شریعت کے نفاذ کے لیے کسی کو بھی منتخب کر لے گی تو اللہ آپ کا اخلاص دے کے کسی سے بھی شریعت نافذ کروا دے گا. یاد رکھیے ان لوگوں کے عیب، ان لوگوں کے نقص ڈھونڈنے کی بجائے اپنے آپ کو شرع صدر کر کے اخلاص کے ساتھ راضی کر کے تو دیکھیے اللہ قوم کا اخلاص دے کے کسی جاہل شخص سے بھی شریعت نافذ کروا دے گا. اگر ہم اس چیز پر راسخ ہو جائیں کہ یہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے لیے یہی درست ہے، ہم اس کو پکڑ لیں گے تو اللہ اسی کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دے گا. اللہ ہمیں شرع صدر. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر تمہاری طرف سے ایک آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اسے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کر آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں کرتے. یاد رکھیے وہ جتنا لشکر چلا تھا نا، چھٹتے کتنی تعداد رہ گئی تھی. تاریخ سے پتہ چلتی کہ صحابہ بدر کی تعداد 313 تھی، اور ادھر طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی 313 ہی تھی. لیکن جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، سارے تو نہیں چھٹے تھے. جمع کون سے رہے تھے؟ جمع وہ لوگ رہے تھے جن کا ذکر خیر اللہ نے قائم رکھا. جمع وہ لوگ رہے تھے اس وقت مقابلے میں جو اللہ کے محبوب بنے. جمع وہ رہے تھے جن کا ایمان کیا تھا. انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ چھوٹے سے گروہ کو اللہ کے اذن سے وہ ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میدان جنگوں میں گئے تھے نا تو اصل میں سامنے جالوت کا لشکر، وہ سپر پاور اپنے زمانے کی اتنا بڑا لشکر، اتنے ہتھیار، اتنے اسلحے، یہ 313 کی پونجی. لیکن جو صاحب ایمان تھے نا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اس کے فتح کے نصرت کے باتوں پر توکل کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. نہ نفری، نہ اسلحہ، نہ ہتھیار، نہ تعداد، کچھ اہم نہیں. اہم ہے تو صرف رب کی مدد ہے جو احکم الحاکمین. وہ جب طالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں نکلے تو دعا کیا کی؟ یہ آج کے دور کے لیے ہماری بڑی پیاری دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے موٹے صبر سے تو کام ہی نہیں چلے گا. تم ڈھیر دے ہمارے اوپر صبر. آخری کا مطلب ہوتا ہے تم ڈھیر دے ہمارے اوپر صبر اور ہماری مدد جما دے اور مدد کر ہماری کافر قوم. یہ چھوٹا سا گروہ، یہ مٹھی بھر جماعت اتنی بڑی جماعت کے سامنے جب یہ ایمان لے کے کھڑی ہو گئی تھی کہ بس ہم جب اللہ کی اطاعت کر کے جم گئے ہیں، اللہ کے وعدے پر توکل کر کے جم گئے اور ہم ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ایسی نفری کو ان کے دشمنوں نے کاٹ دیا تھا، بھون دیا تھا، اڑا دیا تھا، کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا اس گروہ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا. مسلمانوں کے طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بڑی چھوٹی عمر میں تھے. اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جب جہاد کا اعلان سنا تو یہ بھی ساتھ ہی شامل ہو گئے تھے. جب چلے تھے تو جیب میں گلیل اور کچھ پتھر رکھ لیے تھے. مسلمانوں کے پتھر اور گلیلیں ہی کافی ہو جایا کرتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نمو نشاں ہمارا. وہ توحید پر جمنے والوں کے لیے تو اس واحد کی مدد آتی ہے، وہ واحد سب سے بڑا ہے. یہ توحید پر جمنے والے جب لشکر جمع ہے، ادھر سے بہت بڑا جالوت کے لشکر سے ایک شخص آیا، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کی زرہ پہ ملبوس ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں.
दाऊद अलैहिस्सलाम छोटा सा बच्चा, वो सामने निकले, गुलैल से निशाना लगाया, उसकी जाके आंख पर लगा, गुंती से मार हुआ, वो वहीं पे ढेर हुआ जालूद ढेर हुआ, सारा लश्कर भाग गया। अल्लाह इससे मदद किया करता है ऐसे गिरोह का। आज हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, वो बड़े ताकतवर हैं, वो असले वाले हैं, वो पता नहीं कितने ज्यादा है, वो कितने मजबूत है। याद रखिएगा साहिब ईमान से ज्यादा मजबूत कोई नहीं हुआ करता, और अल्लाह की मदद से बेहतर और किसी की मदद नहीं। और जिसके साथ अल्लाह मददगार हो जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। और अल्लाह किसका मददगार है? जो उसकी अता पर सब्र से जमा रहता है। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह के इज़्ज़त से उन्होंने काफिरों को मार भगाया। दाऊद ने जालूद को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन चीज़ों का चाहे उसको इल्म दिया। अगर उसी तरह अल्लाह इंसानों के गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए हटाता न रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ सकता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का फजल है और इसी तरह वो दवा इंतजाम का इंतज़ाम करता रहता है। ये अल्लाह की आयात है जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, और तुम यकीनन उन लोगों में से वो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं, हमने एक को दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। उनमें से कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए, और आखिर में ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां अता की और वे पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके हैं वो आपस में लड़ते, मगर उन्होंने वहां इख्तिलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया, इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ मालो मता हमने बख्शा है उसमें से खर्च करो, लगातार खर्च करो। अल्लाह को दो, अल्लाह से सौदा करो, वो तुम्हारी जानों और मालों के बदले तुम्हें जन्नत देना चाहता है। अल्लाह ने कहा खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें खरीद और फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश चलेगी, और सारे मसल वही है जो कुफर की रविश है। खर्च करने की बहुत जगह इतनी दफा तस्करा सूरत वगैरह तो लगता है, बाकी चीजें तो एक दफा आ रही है, रोजे एक दफा आए हैं, नमाज 3 दफा आई है, हज एक दफा आया, तलाक एक दफा आई है। खर्च इतना अहम है इस्लामी माशरे में, और इतना अहम है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कि सूरह बकरा कुरान की कुरान में बारहा इसकी ताकीद आती चली जा रही। खर्च करो इससे पहले कि जान हलक तक आ जाए। खरीद तो फरोख्त हो रही है। ये जो जन्नत के ताजिर हैं उनमें से बेहतरीन ताजिर हज़रत उस्मान गनी बड़े ही माहिर ताजिर थे, और ताजिर ने एक दफ़ा तिजारत ऐसी की थी अल्लाह से, वो कहते हैं बहुत ही भूख है, बहुत ही इफलास है, मुसलमान जो है वो तहत से भूखों और फाके का मामला है। और क्या होता है कि हज़रत उस्मान गनी के गले के लदा हुआ एक काफिला जो है वो बस्ती में दाखिल होता है। गले का लदे हुए ऊंट जो है ना, उसका काफिला हज़रत उस्मान गनी का बस्ती में दाखिल होता है। ये रूबी है, वो खरीदार है, मतलब ऑफर करते हैं। एक आता कहता है कि उस्मान ये पूरे का पूरा काफिला मुझे दोरे मुनाफे पर दे दो, उस्मान गनी सरेला है। दूसरा आता है मुझे 3 गुना नफे पर दे दो, उस्मान गनी सरेला है। नहीं, मुझे इससे ज्यादा क्यों नहीं, मुझे इससे ज्यादा का बात है। तीसरा आता है कहता है उस्मान मुझे 4 गुना मुनाफे पे दे दो, उस्मान गनी बड़े मुतमईन आराम से खड़े में सरेला है, मुझे इससे ज्यादा का बात है। ये ताजिर झंझना उठते हैं कि उस्मान हमें बताएं तो सही, आपको कहाँ से बात है, किसका बात है, कहाँ से आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। उस्मान गनी बड़ी तहम्मुल से उठते हैं और कहते हैं ऐ शहर के ताजिरों कहा रहना, मैंने ये गल्ला गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करा दिया। ताजिर हैं, घाटे का सौदा तो कर ही ना सकते। ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, घाटे का नहीं किया होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कम से कम उससे सौदा किया है जो कम से कम 10 गुना प्रॉफिट देते। उस रात से सौदा किया है जो शकूर है, जो कदरदानी करने वाला है, और उस दिन वो नफा बढ़ जाएगा जिस दिन बाकियों के हाथ खाली। ये है वो नफा बख्श ताजिर। वरना हमें ऐसी तिजारतों की तौफीक अता हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। आयतुल कुर्सी हदीस दोहरा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए फरमाया था कुरान की हर चीज़ की एक कुरान होती है, कुरान की कुरान है
सूरह बकरा, और इसमें एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, और वो कौन सी है? आयतुल कुर्सी। अल-हय्युल क़य्यूम, ये क्या है जी? इसमें आज़म। वो न सोता है ना उसे ऊँघ लगती है, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है वो उससे भी जानता है, जो कुछ ओझल है उससे भी जानता है। अक़ीदा सिफारिश की वजह भी बताई जा रही है। अक़ीदा सिफारिश क्या है? सिफारिश क़यामत के दिन कौन करेगा, किसकी करेगा, किस मामले में करेगा, किस हद तक करेगा और किस चीज़ के बारे में करेगा, ये सब क्या है? बिइज़्निही, अल्लाह के इज़्ज़त पर है। और इसकी वजह क्या है? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो पीछे है, आगे है, अगला, पिछला, कच्चा, चिट्ठा, सब उसको पता है। एनी सेकंड पर्सन डजंट नो कि वो शख्स क्या करके आया, लिहाजा गैर, तारीख, मुस्तक़बिल, हाल सब उसके इल्म में, इसलिए कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता सवाई उसे। याद रखिएगा, सिफारिश का तस्वुर ये नहीं है कि कोई नेकोकार, कोई वलीउल्लाह, कोई पीर फकीर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर क़यामत के दिन मचल के बैठ जाएगा और कहेगा इलाही जब तक तू मेरे सारे पैरोकार को बख्शेगा नहीं ना मैं नहीं जाऊंगा। ये तस्वुर नहीं है। कोई नहीं मचल सकेगा, कोई हक नहीं हासिल कर सकेगा, कोई मांग के दे नहीं सकेगा, कोई इस तरह मचल मचल के किसी को बख्शवाएगा नहीं, इल्ला बिइज़्निल्लाह। आपने कुछ नेकोकारों को, स्वालिहीन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला शुहदा को, हाफ़िज़ीन को ये इजाज़त देंगे। और ज़ाहिर है वो नेकोकार अल्लाह के नेकोकारों ही की बख्शिश का मामला फरमाएंगे। उसकी गिरफ्त में कोई चीज़ इदराक नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म खुद ही उसको देना चाहे। उसकी हुकूमत ज़मीन और आसमानों पर छाई है और उसकी निगरानी उसके लिए तका देने वाला काम नहीं, वही बस एक बुजुर्ग और बरतर ज़ात है। आयतुल कुर्सी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज इसको नमाज के बाद के मसनून अस्कार में भी आपने सुन्नत से रखा। हदीस के अल्फाज हैं, जो शख्स बाकायदगी से अपनी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जो शख्स बाकायदगी से अपनी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसकी मौत और उसकी ज़िंदगी और जन्नत में सिर्फ मौत ना है, यानी मौत के बाद ही उसके साथ हुआ जन्नत का मामला, जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना, जन्नत की खिड़कियाँ, उसकी कब्र ही को गोया जन्नत के बाहर में से पाक बना दिया जाता है। आयतुल कुर्सी के लिए वो वाक़या भी, इसकी फजीलत और इसकी हिफाजत के हवाले से भी कितनी हिफाजत शैतान के खिलाफ फराहम करने वाली है। वो वाक़या हज़रत अबू हुरैरा का अक्सर में सुना होगा कि हज़रत अबू हुरैरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ितर की हिफाजत पर अपॉइंट और मामूर फरमाया। रात को आप हिफाजत करे, एक शख्स आया और उन्होंने देखा हज़रत अबू हुरैरा ने कि वो चोरी कर रहे, आपने पकड़ लिया। चोर ने क्या किया, मिन्नत समाजत की, आपको तरस आ गया, मुसलमान वैसे भी तो नरम दिल होते हैं ना, तरस आ गया, उसको छोड़ दिया। आप सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपको तो वही के जरिए खबर दे दी जाती। आपने फौरन पूछा, अबू हुरैरा तेरा और तेरे चोर का क्या मामला है? हज़रत अबू हुरैरा जरा परेशान हो गए। आपने फरमाया था वो फिर आएगा, आपने कहा था तो आएगा। अबू हुरैरा को यकीन है अब मुंतज़िर आएंगे और मैं पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन वो आया, फिर उसने चोरी की, अबू हुरैरा ने पकड़ा, उसने नाम ने बीवी बच्चों का, भूख का, कुछ इस तरह का बहाना करके फिर हज़रत अबू हुरैरा को माइक कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा ने फिर छोड़ दिया। अगले दिन आपने फिर फरमाया, अबू हुरैरा तेरा और तेरे चोर का क्या, मतलब रोज धोखा देके चोरी भी करता है फिर निकल भी जाते। आपने फरमाया वो कल फिर आएगा। अच्छा जी, आप तो अबू हुरैरा ने पक्की नियत थी, ठाना मतलब आप नहीं, मैं छोड़ूंगा, मैं पकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना हाजिर करूँ। तीसरे दिन फिर आया, आपने पकड़ा, उसने नुस्खा ही बड़ा कारी नुस्खा लगा दिया। उसने कहा कि देखो अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा नुस्खा बता दूं कि जिसके पढ़ने से तुम और तुम्हारे अहले खाना शैतान के शर से महफूज हो जाओ, ये तो सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश थी, है ना, ये तो सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश थी। अबू हुरैरा ने फिर सौदा कर दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सारा किस्सा बताया। आपने फरमाया वो सच कहता था, वो सच कहता था। अपने साथ ही आपने पूछा तुम्हें मालूम है वो कौन था? अबू हुरैरा ने सवाल किया वो कौन था? आपने फरमाया वो शैतान था। गोया शैतान पकड़े जाने पर अपने खिलाफ हिफाजत का नुस्खा खुद बता के गया था कि अगर ये आयतुल कुर्सी पढ़ के तुमने फूंक दी तो वो चीजें मेरे शर से महफूज थी। ये वही आयतुल कुर्सी है। सुबह शाम के अस्कार में, नमाज के बाद, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के औकात में
कितनी फिक्र थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के एक एक फर्द की, और कितनी प्यारी सुन्नतें उन्होंने कायम कर दी हमारी हिफाजत के लिए। अल्लाह हमें भी उनसे इतनी ही मोहब्बत हो जाए, और अल्लाह हमें उनके दीन के गुलिस्तान की हिफाजत का उतना ही शौक आ जाए। दीन के मामले में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं, गलत बात सही बात से अलग छांट दी गई है। अब जो कोई ताबूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आएगा, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, सब कुछ सुनने और जानने वाला अल्लाह है। जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह उन लोगों का हामी और मददगार है, वो उनको तारीकियों में से निकाल कर रोशनी में लाता है। और जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं, उनके हामी और मददगार ताबूत हैं, वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं, ये आग में जाने वाले हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया? अब अगले इस रुकू में, रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकारे हक की वजूहात बताएंगे कि कोई शख्स कुफ्र क्यों करता है, किसी का क्या रवैया, क्या एटीट्यूड होता है कि वो इनकार करता है, और कोई ईमान क्यों ले आता है। तीन किस्से दिखाकर, तीन फर्क लोगों की सिचुएशंस दिखाकर एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा कि ईमान कब मिलता है और कुफ्र कब मिलता है। जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया, ये कौन है जी? नमरूद का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपस में मुकालमा हो रहा है। हजरत इब्राहिम दावत दे रहे हैं दीन तौहीद की, नमरूद आगे से इनकार कर रहे हैं। झगड़ा इस बात पर था कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर था कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत को, या नमरूद के इनकार हक की वजह तो साफ पता चलती, वो जिद्दी और ढीठ हो क्यों रहा था, कुफर पर जमा क्यों था, उसको अपनी हुकूमत और रोके से मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत और उसका तकब्बुर नमरूद के इनकार हक की वजह। मैं हुक्मरान हूँ, गोया तकब्बुर का, और मेरी हुकूमत है, मैंने मान लिया, अल्लाह का निजाम नाफिज कर दिया तो मेरी हुकूमत छिन जाएगी। ये दो वजूहात थी, तकब्बुर और दुनिया की मोहब्बत, जो इनकार हक की वजह बनी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में। कैसे बताता? एक शख्स था जिसको कत्ल की सजा हुई थी, उसने कहा इसको छोड़ दो, और दूसरे गुलाम को सूली चढ़ा दी। पानी ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता, दूसरा मगरिब से निकाल, लाजवाब हो गया। ये सुनकर वो मुनकर हक शिकरा रह गया, हैरान हो गया, मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। इसके कुफ्र की वजह देख लीजिए, इनकार हक की वजह इसका तकब्बुर, इसकी दुनिया के इक़्तिदार की मोहब्बत। या मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ऊँटी पड़ी। ये कौन है जी? हज़रत उज़ैर है। आपको पता है कि जब बनी इसराइल पर अशूरियों का हमला हुआ था ना, तो इन्होंने फलस्तीन और बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी, और सारे लोगों को ये गुलाम कैदी बनाकर ले गए थे। इसमें हज़रत उज़ैर भी है। फिर जब उन्होंने छोड़ा, हज़रत उज़ैर वापस आए, तो ये तब की रुकावट है। एक टूटी हुई आबादी पर से गुजर हुआ, तो उन्होंने कहा अल्लाह इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदगी देगा। इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली, 100 बरस तक मरा पड़ा रहा, फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी बख्शी और पूछा बताओ कितनी मुद्दत रहे। उसने कहा 1 दिन या चंद घंटे। यही है हशर में इंसानों का जवाब। फरमाया तुम 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हो, अब जरा अपने खाने पीने को देखो, इसमें तवज्जो नहीं आया। दूसरी तरफ जरा अपने गले को देखो, इसका पिंजर तक वसीला हो रहा है। और ये हमने इसलिए किया कि हम उन लोगों के लिए निशानी बना देना चाहते थे। फिर देखो हड्डियों के इस पिंजर को हमने किस तरह उठाकर गोश्त गोश्त उस पर चढ़ाया। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायां हो गई, तो उसने कहा मैं जानता हूँ अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। हज़रत उज़ैर को क्यों ऐसी निशानी नजर आई थी, लेकिन ईमान क्यों हुआ था? जिद नहीं थी ना, रिटाई नहीं थी ना, तकब्बुर नहीं था। जिद रिटाई तकब्बुर नहीं था, खुले दिल से अल्लाह की निशानी देखी, ईमान हो गया। ये बात अभी पेश है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे मालिक मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या कोई ईमान नहीं रखता? उसने कहा ईमान तो रखता हूँ, मगर दिल का इत्मीनान दरकार। फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे थे। 4 परिंदे थे जी, मोर था, मुर्ग था, मुर्गाबी थी और कबूतर। ये 4 परिंदे थे और उनको अपने से मानूस कर, इन्हें ऐसे टेम और ट्रेन करना कि आप उनको उड़ाएं, आवाज़ दें तो आपके पास आ जाए। अब जब मानूस हो गए तो अल्लाह ने क्या कहा, इन सबको ज़िबा कर, इनके टुकड़े टुकड़े कर, फिर उनका एक एक जुज़ एक एक पहाड़, ये जंगल अब करके ना सारों के टुकड़े पहाड़ों पे रख दे। फिर इनको पुकारे,
وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے اللہ نے حیات با اقتدار اور حکیم. یہ زندگی بعد کا کرشمہ موت کے بعد کا کرشمہ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا. یاد رکھ لیجئے انکار حق کی 5 بڑی بڑی وجوہات. لائنی تو ایک بجائے لیکن لائنی کے علاوہ ضد، ڈھٹائی، تکبر، انا پرستی. ایگوئسٹک ہو جاتا ہے بندہ. انا پرستی اور دنیا کی محبت یا دنیا کے مال یا دنیا کی شہرت یا دنیا کی ترقی کسی چیز کی. ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت میں اللہ کے حق احکامات کے انکار کی وجوہات یہ 4 ہی ہوتی. علم آ جانے کے بعد ضد، ڈھٹائی، تکبر، انا پرستی اور دنیا کی محبت ہوتے دنیا. یہاں تک یاد رکھیے، آگے بات کسی اور موقع پر ہوگی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے. اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرماتا ہے. وہ فراخ دستی ہے اور عظیم بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کتنی زیادہ دفعہ انفاق کا تذکرہ لگاتار. آپ دیکھیں پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق کی طبیعت جو صفت ہے وہ لگا دی متقین کے لیے. آیت البر میں جہاں نیکیوں کا تصور بتایا گیا تھا، نیکیوں کا تصور میں اکیلی نہیں 2 دفعہ نماز، عہد، صبر، ایمان یہ 1 دفعہ آیا تھا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ یہاں 2 اجر اور نیکیوں کا تصور آیا. پھر سوال کیا گیا، وہ پوچھتے ہیں ہم کس پر خرچ کریں. پھر سوال آیا، وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے، سوداگری کر لو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو گھر سے پسند نہ دے. لگاتار خرچ کی طرف لائق کیا جا رہا ہے. اتنا زیادہ ذکر کرنے کے بعد اب اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب خرچ کرو گے نا تو اللہ اجر کتنا دے. اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو مثال اتنی پیاری کہ دیکھو تم دنیا میں زمین میں تم ایک دانہ بوتے ہو، وہ رازق اس کو بڑھا کے اس میں سے 7 بالیاں نکالتے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. تمہاری دنیا کے ہاتھ سے تم نکالتے ہو. وہ غیر میں جو تمہارا دانہ چلتا ہے وہ اس غیر میں ایک زمین میں جانے والے دانے سے 700 دانے بنانے پر قادر ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تو جب اپنی ہاتھ سے نکال کے اپنا مال بھی کہیں راہ اللہ غائب کر دو گے نا تو وہ کم از کم 700 گنا اجر دینے کی تو قدرت ضرور رکھتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے امت رسول سے ہر نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیوں کے اجر کا وعدہ فرمایا. یہ شب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وعدہ فرما دیا گیا تھا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نیکی کا فرد، ہر فرد کی نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا. رمضان میں کتنا وعدہ ہے جی؟ ہر نیکی کا 70 گنا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کا وعدہ کتنا فرما رہے ہیں؟ کم از کم 700 گنا. حدیث میں اس سے بھی بڑا جانا ہوتا ہے. حدیث میں تو حد ہی کوئی نہیں نہ رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. کھجور کا ایک ٹکڑا ہی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اگر حدیث میں وہ بھی آتا ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال، شرط ہمیشہ حلال ہے. اگر آپ نے پڑھا تھا اللہ پاک ہے اور پاک کی چیزوں کو قبول کرتا ہے. حرام مال سے دیا بس صدقہ کبھی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور یوں بڑھاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، یعنی اس کے اجر کو ملٹیپلائی کرتا ہے جسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اجر بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے. اب ہے کوئی حد تو ہماری اخلاص ملٹیپلائی. ہم جس خلوص سے، جس تکلیف سے، جس خوشی اور رضا اور رغبت سے خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے، حد تو اجر ہی اس چیز سے ریٹرن کرتا ہے. یاد رکھیے گا بہت سی احادیث میں نے آپ کو لگاتار بیچ میں سناتی چلی گئی ہوں، میں دہراؤں بھی نہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ صدقہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو آ بھی چکی ہے اور اس کو بھی جو ابھی نہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے بری موت۔ قبر میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے جب رائٹ سائڈ سے آتے ہیں تو نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب پاؤں کی سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے آتے ہیں تو ایک جگہ صدقہ اور ایک جگہ زکات کھڑی ہو جاتی ہے۔ دو اطراف اور دو جمانے میں اللہ کا خرچ کیا ہوا مال، یہ موت کے جو قبر کے فرشتے ان کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتے ہیں۔ اب حشر کے دن تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی شان ہی ایسی ہے نا۔ قیامت کے دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، صدقہ قیامت کے دن سایہ بن جائے گا۔ جس نے جتنا زیادہ صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا، جس کے صدقے میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہے عرش الہی میں، جو 7 خوش نصیب ہوں گے اور میں سے ایک شخص ہوگا جو ایسے صدقہ دیتا ہے کہ دائیں سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ صدقہ عرش الہی کے اندر داخل ہونے کا باعث بن جائے گا، اور صدقہ اللہ کے غضب کو بجھانے کا باعث بنے گا، صدقہ آسان حساب کا باعث بنے گا، صدقہ پل صراط پر نور بن جائے گا، اور صدقہ ہی جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کا باعث بنے گا۔ اور جو صدقہ نہیں دے گا وہ شخص اپنے پورے مال کے باوجود قیامت کے دن فقیر بن جائے گا۔ اس کے پاس مال تھا، فقیر امت کا فقیر وہ ہوتا جس کے پاس دنیا میں مال تھا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ دین کا گلستان اس کے سامنے اجڑ رہا تھا، دین کی حدود پامال ہو رہی تھی، اس نے دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، بھوکوں کو پیاسوں کو گرانے کے لیے اس نے اپنا مال خرچ نہیں کیا۔ وہ حریص بن گیا، وہ بخیل بن گیا، تو وہ مال توق بن جائے گا، وہ تختیاں جو ہیں وہ دہکا دی جائے گی، اور دنیا میں 2 فرشتے صبح و شام اس کے حق میں دعا کریں گے، روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اور اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت ڈال دے، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے دعا میں بارہا تاکید فرمائیے، خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پر آ جائے، اس وقت تم کہنے لگو فلاں کو دو فلاں کو، اس وقت نہ کہنا، بر وقت کہنا۔ موت کے بعد توبہ کا سلسلہ منتقل ہو جانا، ختم ہو جانا، صرف یہ سلسلہ جاری رہ جانا۔ حضرت اسما کو تاکید فرمائی، گن کے نہ دے اللہ، گن کے دے گا، روک نہ لے اللہ، روک لے گا، اپنی استطاعت سے خرچ کر دیا۔ اللہ کے راہ میں بچی ہوئی چیز آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہ عائشہ یہ کہہ دے کہ وہ بکری بچ گئی اور یہ شانہ خرچ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہاتھوں کی خوشحالیاں عطا فرمائے، ہمیں دلوں کی خوشحالیاں عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام خرچ کرتے ہیں تو ایسے خرچ کرتے ہیں، سارے کتنے صحابہ اکرام کے آپ نے خرچ کے واقعات سننے کی، لم تنالوا البر، تم نیک نہیں بن سکتے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ خرچ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر خرچ کر رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ اپنا باغ دے رہے۔ باغ تو یہ صحابہ ایسے دیتے تھے کچھ ایسی بات ہی کوئی نہیں، جسٹ ریلائز کہ ان کی بات تھی کیا چیز، ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کا سورس آف انکم تھا، ان کا چلتا ہوا رواں کاروبار تھا، پورے کا پورا کاروبار تھا کہ اللہ کے راہ میں وقت کر دیں۔ بھائیوں کا رسول اللہ آتا ہے تو حضرت ابو دردہ جو ہے وہ باغ دے دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے بولے لب تو گزر جو اپنا گھر منتقل کر دیتے ہیں۔ صہیب بن سنان رومی پوری اپنی بزنس کی پونجی حوالے کر دیتے، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواب پہنا تو گھر میں کڑا بنا دیتے۔ کتنا خرچ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، خرچ اللہ کی راہ میں وہی کر سکتا ہے جس کو اس وعدے کا یقین ہو جائے، جس کو یقین ہو جائے کہ میرے انفاق کے لیے میرا رب قدردان ہے، وہ مجھے اجر ضرور دے گا، اور جس کو اس صدقے کے بدلے ملنے والے انعامات کا پختہ یقین ہو جائے کہ میری زندگی کے سارے بدلوں میں کہ میرا معاون ہو جائے، میری موت کیا، میری زندگی، میری موت، میری قبر، میرے حشر، میرے پل صراط، میرے جنت اور جہنم میں آسانی کا باعث ہوگا، خرچ وہی کر سکتا ہے۔ یقین ہو گیا تھا ان صحابہ کرام۔ حضرت عثمان اتنا زیادہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنی کثرت سے خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے، اور اگر ایک جمعے کو نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد۔ وہ کنواں مسلمانوں کو میٹھا پانی نہیں مل رہا، اور یہودی جو ہے وہ بڑے مہنگے داموں پانی دیتا ہے، وہ بے روما جو ہے اس کا سودا کرتے ہیں اور بہت زیادہ قیمت مانگتا ہے۔ حضرت عثمان اسے آدھا کنواں خرید لیتے ہیں 20,000 درہم کے حساب۔
اب کیا کرتے ہیں اپنا حصہ، ایک دن ان کی باری ہے، ایک دن اس کی باری ہے، جو دن باری حضرت عثمان کی ہے وہ مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف ہو گئی ہے، اب اگلے دن تو کوئی پینے آتا ہی نہیں ہے، یہودی 8,000 میں دوسرا حصہ بھی دے دیتے ہیں، خرچ کرنے والوں کی انسانیاں بھی ایسی کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ جہاد کے لیے غزوہ تبوک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ مانگے، اور حضرت عثمان کے پاس مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لشکر میں 1/3 لشکر کا مال میری طرف سے قبول کر دیجیے، ان کی سواریاں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سب کچھ میں دوں گا۔ تبوک کے لشکر میں سے 1/3 فوج کا خرچہ حضرت عثمان نے اٹھایا تھا، غلام بھی آزاد ہو رہے ہیں، کنویں بھی چھوڑے جا رہے ہیں، ادھر جہاد میں بھی مال لگ رہے ہیں، ادھر اللہ کے دین کے لیے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر واقعہ تو حضرت عثمان کی نا جس کو یقین ہو جائے، اور ابھی آپ نے ان کی تجارت کا سودا بھی دے دیا کہ بندے کے گدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ راحل تحت میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری آیا اور آپ نے کبھی سواری کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، لیکن اس نے کاشانہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پورے لاف کر کے آپ سب کچھ دے بیٹھے، کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ٹوٹل فاقہ ہے، ہر گھر سے کچھ وایا جاتا ہے لیکن کہیں سے کچھ نہیں، آپ خاموش ہیں۔ وہ دوسری دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجیے، ہم خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے تو نہیں کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر کا پتہ دے کے وہاں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ تو اپنے گھر آنے والے سواریوں کو دیتے تھے، یہ تو سائل کس کا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے آیا ہے، یہ سائل اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کس چار کے ساتھ کریں گے۔ سائل اپنی داستان بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جا کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ ابھی رکھا ہی تھا کہ مجھے اندر سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ جو گھر کا مرد تھا وہ اپنی بیوی کو چھڑک رہا تھا کہ اے خاتون سورج نکل آیا ہے، تو نے ابھی تک چراغ نہیں گل کیا، سورج نکل آیا تو نے ابھی تک چراغ نہیں گل کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا اور میں نے کہا کہ یہ مرد جو اتنا بخیل ہے کہ تھوڑا سا تیل لگ جانے پر اپنی بیوی کو چھڑک رہے، یہ بلا مجھے کیا دے گا۔ کہتے ہیں واپس تو پڑھتا، لیکن کہتا ہے کہ ساتھ انہاں 2 مسئلے تھے، ایک تو میری ضرورت بہت ہی زیادہ تھی، اور دوسری مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ کوئی معاملہ تو ضرور ہوگا، میں قسمت آزما۔ کہتے ہیں قسمت آزمانے کے لیے پھر گیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے عثمان غنی آئے، انہوں نے تعارف کروایا کہ کس کا سوالی ہو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوالی بنا کے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا شہر سے باہر کی طرف، یہ تھوڑا سا آگے چل کے کہتے ٹہلتے میں میرے گھر کے حالات پتہ کرتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، ذرا گئے ہیں تو کہتے ہیں آگے سے ایک تجارتی مال کا لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کو دیکھ کر جو شخص آگے تھا نا، جس نے آگے والے اونٹ کو پکڑا ہوا تھا، وہ حضرت عثمان کو دیکھ کے دوڑتا ہوا حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہا عثمان آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ کے تجارتی مال میں بڑا زبردست نفع، ایک کنٹینجنٹ آ رہا ہے، ایک کنٹینر آ رہا ہے جس میں بڑا پروفٹ ہو گیا۔ یہ سوالی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا، جو آگے کے اونٹ کی وہ مہار تھی وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دی، گویا سارے کا سارا قافلہ مجھے سونپ دیا۔ کہتے ہیں میں تو حیران کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یہ دیا میں کس شان سے کیا۔ کچھ دن تو کہتے ہیں کہ میں شیل شوق تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کتنا دے دیا گیا ہوں، کیسے نواز دیا گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کوئی تھوڑی دیر کے بعد میرے دل کی دھڑکن ذرا سیدھی ہوئی اور میرا ہوش تھوڑا سا میں نے سنبھالا تو میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے، مجھے نہ ایک مسئلہ نہیں سمجھ آیا، اور عثمان وہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر میں نے دیکھا تھا کہ آپ جب بخل پہ اترے ہوئے تھے تو اتنے بخیل تھے کہ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے کہ تم نے تیل کیوں زیادہ لگا دیا، اور ادھر ہم دینے پہ آتے ہیں تو یہ پورے کا پورے تجارتی قافلہ مجھے پکڑا ہے کہ یہ آپ ہیں کیا، وہ ہیں یا یہ ہیں، وہی ہوا نا کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے درمیان اتنا فرق آپ کے مزاج میں کیا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو میری بھائی معاملہ بڑا آسان سا ہے، معاملہ بڑا ہی آسان اور سیدھا سادہ ہے، سمجھنے کے لائق ہے بھائی۔ جہاں تک وہ جو میرے گھر کے چراغ تیل کا معاملہ ہے نا، اس کا سوال
تو میں نے اپنے رب کو، اس کا جواب تو میں نے اپنے رب کو دینا ہے. میرے گھر کے تیل، چراغ کے تیل کا جو معاملہ ہے نا، اس کا جواب تو میں نے اپنے رب کو دینا ہے. اور جہاں معاملہ اس اونٹوں کے تجارتی مال کا ہے تو میرے بھائی اس کا حساب تو میں نے اپنے رب سے لینا ہے. جہاں حساب دینا ہے وہاں تقویٰ ہے، وہاں خوف ہے، اور جہاں دینا ہے وہاں رب کے حوالے کر کے دیتے ہیں کہ وہ رب کا کرتا ہے. اللہ ہمیں اس کا یہ نقطہ ہم سب کو سمجھ بھی آ جائے اور ہمارے دلوں میں گھر بھی کر جائے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ جتاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. گویا اب خرچہ صدقہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام میں خرچ کرو گے تو کیسے کرنا، احسان نہ جتانا. خرچ کر کے احسان جتانا، دکھ دینا. مومن احسان کرتا ہے، احسان جتاتا نہیں. حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 لوگوں پہ لعنت کی ہے، میں سے ایک شخص وہ ہے جو احسان جتاتا ہے. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے تو کوئی نہیں. اگر دے نہیں نہ سکتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر سائل کو دینا نہیں تو چھیڑو نہ. اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے. ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو احسان جتا کرو، دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. تو لہٰذا اگلا کام کیا نہیں کرنا، اللہ خرچ کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. احسان نہیں جتانا، دکھ نہیں دینا اور خرچ کرتے ہوئے ریا، نمود و نمائش اور تکبر کے لیے خرچ نہیں کرنا. اللہ آگے 2 مثالیں بتا رہے ہیں. اس خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر مٹی کی تہ جمی تھی، اس پر جب زور کا میگھ برسا تو ساری مٹی صاف تہ گئی اور چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اسے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتا. مثال بتائی جا رہی ہے، چٹان کے اوپر اگر ہلکی سی مٹی آ بھی جائے تو اس کے اوپر اگر بیج ڈالے تو کیا خیر ہے، کوئی پودا اگتا پھرتا ہے چٹانوں پر؟ نہیں. اور اگر تھوڑی سی مٹی کی لیر کے اوپر ایک پودا ہلکا سے چھوٹی سی جڑیں جما بھی لے گا تو بارش کے آتے ساتھ وہ مٹی بھی واش اپ ہو جائے گی اور وہ پودا بھی پھٹ جائے. تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل سخت ہوتے ہیں اور اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے غم اور دکھ اور تکلیفیں دیکھ کر ان کے دل نرم نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو اپنے مال میں سے مال دے بھی دیتے ہیں نا، تو ان کا اجر پورے کا پورا ان کے ریا، ان کے تکبر کی وجہ سے دھل جاتا ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کہ خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور سے بارش ہو تو دنیا کاٹ لائے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی بغار اس کے لیے کافی ہے. دوسری مثال میں اللہ مومن کی مثال بتا ہے. مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال گویا ایک سطح مرتفع پر باغ ہے، پلاٹو ہے، زمین سے ذرا اونچا ہے، زمین اوپر سے ہموار بھی ہے، زرخیز بھی ہے. ایسے مومن پر جس کے دل کی زمین نرم بھی ہوتی ہے، زرخیز بھی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر اخلاص تھوڑا ہوگا تو بارش تھوڑی ہے تو نباتات اور فصل تھوڑی ہوگی، اگر اخلاص زیادہ ہے تو زیادہ بارش کی طرح فوار زیادہ پودا فصل آئے گی. کیا تم پسند کرو گے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں اور اس قسم کے ہر پھلوں سے لگا ہوا، میں اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ جائے جبکہ وہ خود بوڑھا تھا اور اس کے بچے کم سے کبھی لائق نہ تھے؟ اس طرح اللہ کی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر. ایک بوڑھے شخص کی مثال دے کر بتایا گیا، ساری زندگی اس نے باغ لگایا تھا، بڑھاپے میں جب بچے چھوٹے ہیں بگولا چلا، سارا باغ خراب ہو گیا، نہ لگا سکتا ہے، بچوں کی بھی فکر. کیا مثال بتائی جا رہی؟ ایک شخص ساری زندگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی آخرت کی امید، آخرت کے اجر کی امید میں ساری زندگی وہ مال خرچ کرتا ہے. حشر کے دن جب نکلتا ہے، اس کا اعمال نامہ کھلتا ہے تو ہاں اس کی نیکی، مال خرچ کرنے کی نیکی اور اس کی کھیتیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اسی اعمال میں
میں سے کہیں ریا بھی ہوتی ہے، کہیں تکبر بھی ہوتا ہے، کہیں احسان بھی ہوتا ہے، کہیں دکھ بھی ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اعمال اس کے انفاق فی سبیل اللہ کی کھیتی کو برباد کر دیتے ہیں. اس کی حالت اسی بوڑھے کی سی ہے، نہ وہ نئے سرے سے اس قیامت کے دن عمل کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے مستقبل کے لیے عمل کی ضرورت بھی ہے. ان لوگوں جو مال تم نے کمائے ہیں، جو تم زمین سے اگاتے ہو، یعنی عشر کا جواز، اس میں سے بھی تم مال نکالو، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو دینے کے لیے بری بری چیزیں چھانٹنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہر کس اسے نہ لو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم احماس برتو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. وہ بڑا فراخ اور دست اور بینا اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت ملی. ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو دانشور ہے. اللہ دانشمند بنا دے. اللہ ان چیزوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل اور بخشش کا ہمیں اتنا یقین دلا دے کہ اللہ تیری راہ میں کھلے ہاتھوں سے، کھلے دلوں سے آخرت کی جنت کی طرف میں خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. اللہ جو ہم خرچ کرتے ہیں ان کو قبول فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. ہاں جی الحمدللہ.